الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اہل بدعت سے جو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے بنیادی اختلافات ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا کہ ان میں سے نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اور نمبر 3 شخصیات۔ عقائد میں سے بنیادی عقیدے 4 ان کا تذکرہ ہوا، پھر جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا خلاصہ وہ بدعات ہیں، مختلف طرح کی بدعات ہیں جو ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں اور ان کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے بدعات کے حوالے سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ تو بدعات کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اگر آپ نے وہ بنیادی اور اصولی باتیں سمجھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ بدعات پہ ہونے والے جو اشکالات ہیں اور شبہات ہیں وہ خود بخود رفع ہو جائیں گے۔ تو آپ فائل کی شروع میں دیکھ لیں کہ یہاں ہم نے جو آج کے عنوان میں گفتگو کرنی ہے سنت اور بدعت کے حوالے سے 4 باتیں سمجھنی ہیں۔ سنت اور بدعت کے حوالے سے کتنی باتیں سمجھنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 سنت اور بدعت کی تعریف، نمبر 2 سنت مبارکہ کی اہمیت اور بدعت کی مذمت، اور نمبر 3 بدعت کو پہچاننے کے 5 اصول، اور نمبر 4 بدعات پر وارد ہونے والے چند شبہات اور ان کے جوابات۔ پہلی بات سنت اور بدعت کی تعریف، نمبر 2 سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت، اور نمبر 3 بدعت کو پہچاننے کے چند اصول۔ اور یہ جو تیسری بات ہے بہت اہم ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے یا بدعت ہے، اور پھر اسی اصول پر متفرع ہم چند بدعات کا تذکرہ کریں گے کہ مثلا فلاں بدعت عید میلاد النبی اس اصول کے تحت آ رہی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام فلاں اصول کے تحت آ رہا ہے، حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا یہ فلاں اصول کے تحت ہے، قبر پر اذان دینا فلاں اصول کے تحت ہے۔ تو یہ جو 5 اصول آئیں گے ان اصولوں کے تحت جو مختلف بدعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور چوتھی بات کہ بدعات پر جو شبہات ہیں ان کے جوابات۔ پہلی بات سنت کی تعریف۔ ویسے تو گفتگو چونکہ بدعت پر ہے لیکن بدعت کی ضد وہ سنت ہے، اس لیے سنت اور بدعت دونوں کی تعریفیں سمجھیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ اس کی 2 تعریفیں ہیں۔ ایک علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اصول سرخسی میں کہ اما السنہ فہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت اس طریقہ کو کہتے ہیں جو دین کے اندر جاری کیا گیا ہو۔ اور دوسری تعریف جو شیخ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے النامی شرح حسامی میں فرمائی ہے وہ بڑی جامع تعریف ہے کہ السنہ ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین سواء سلکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابہ۔ سنت کہتے ہیں اس جاری طریقہ کو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جاری کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی وہ طریقہ جو مسلسل رہا ہو، وہ جاری کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں۔ یہاں بطور فائدہ کے چند باتیں سمجھیں کہ سنت کون سا عمل کہلائے گا، کس عمل کو ہم سنت سمجھیں گے۔ عام طور پہ سنت اور حدیث میں فرق بیان کیے جاتے ہیں کہ سنت اس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ سمجھیں کون سا عمل سنت کہلائے گا۔ تو عمل سنت بننے کے لیے بنیادی طور پہ 3 باتیں ہیں، اس کے اندر 3 باتیں ہوں وہ سنت کہلائے گا۔ نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل مبارک عمل مسلسل اور دائمی ہو۔ پہلی بات وہ عمل مسلسل اور دائمی ہو، منسوخ یا متروک نہ ہو۔ اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بطور عبادت کے فرمایا ہو، نہ کہ بطور عادت کے، نہ کہ بطور عذر کے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ عمل بطور عادت کے فرمایا ہو، نہ کہ عذر کے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو، آپ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اگر یہ 3 باتیں پائی جائیں گی وہ سنت کہلائے گا۔ نمبر 1 مسلسل اور دائمی ہو، نمبر 2
بطور عادت کے فرمایا ہو، نہ کہ بطور عذر کے، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو، خصوصیت نہ ہو۔ اب ان تینوں پر مثالیں موجود ہیں۔ پہلے پر مثال دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک عمل مسلسل اور دائمی ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھے، جامع ترمذی میں 2 طرح کی روایات موجود ہیں قربانی کے حوالے سے کہ کس جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اب جو بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس میں 1 آدمی شریک ہو سکتا ہے، اور گائے کے اندر 7 آدمی، اونٹ کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اب روایات کے اختلاف ہے، 2 روایتیں ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع ترمذی میں دونوں روایات لائے ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی میں بڑا جانور جو اونٹ ہے اس کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور جو دوسری روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ 7 وَفِي الْبَعِيرِ 10، کہ گائے کے اندر ہم 7 آدمی شریک ہوئے، اور فی البعیر 10، اور اونٹ کے اندر 10 آدمیوں نے شرکت کی۔ اب اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری روایت موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اگلی روایت لائے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے، تو فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منها فی بدنہ، اونٹ اور گائے دونوں کے اندر ہم 7 آدمی شریک ہوئے۔ اب روایات کا تعارض ہے، ایک روایت کہتی ہے کہ 10 آدمی شریک ہوئے، دوسری روایت کہتی ہے کہ 7 آدمی شریک ہوئے۔ اب یہاں پر کون سا عمل لیا جائے گا؟ اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے رائے سے پسند کر لے کہ چونکہ ہمارا نظریہ 10 کا ہے ہم 10 کو لے لیتے ہیں۔ اس میں ہم محدثین کا فیصلہ دیکھیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دونوں روایتیں لانے کے بعد فیصلہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا فیصلہ یہ ہے وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ 7 پر ہے، 10 پر نہیں ہے۔ صحابہ کا عمل کس پر ہے؟ 7 پر ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ وہ اصول حدیث کا وہ ضابطہ بھی لے لیں جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابہ من بعد، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 خبروں میں اختلاف ہو جائے، ہم کس خبر کو لیں گے؟ ہم بعد کے عمل کو دیکھیں گے۔ اب آپ کے بعد کا عمل کیا ہے؟ بعد کا عمل چونکہ قربانی کے اونٹ کے اندر 7 آدمیوں کی شراکت کا ہے، اس لیے ہم اس کو لیں گے۔ تو اب 2 حدیثیں ہیں، اس میں عمل سنت کون سا کہلائے گا؟ سنت یہ ہوگا کہ 7 آدمیوں کا شریک ہونا، یہ سنت ہوگا۔ اسی طرح آپ کتب احادیث میں دیکھتے ہیں، مثلا امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، یہ تمام حضرات نے باب قائم کیا، باب ما جاء باب الوضوء مما مست النار، کہ اگر کوئی آدمی آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر وہ روایات لائے جن سے یہ معلوم ہوا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب روایات تو دونوں طرح کی ہیں، اب کون سی روایت ہم لیں گے؟ وہ روایت جو ائمہ محدثین بعد میں لا رہے ہیں، اور یہی ضابطہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں نقل کیا۔ فرماتے ہذہ عادت المحدثین، یہ محدثین کی عادت ہے کہ پہلے وہ احادیث لاتے ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں، پہلے وہ روایات لاتے ہیں جو متروک ہوتی ہیں، ثم یتعقبونها بالناسخ، پھر وہ روایت لاتے ہیں جو ناسخ ہوتی ہے۔ اور آپ پوری صحاح اٹھا کر دیکھ لیں، تمام محدثین کا طرز یہی رہا ہے کہ پہلے وہ روایات لائے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ روایات لے کر آئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو امام ابو داود کے ضابطے کے مطابق اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ، تو بعد میں جو صحابہ کا عمل ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی فیصلہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو پہلی حدیث ہے یہ متروک ہے، پہلی جو حدیث ہے منسوخ ہے، جو معمول بھی ہی ہے جس پر عمل ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ دوسرے والی ہے۔ اب اس عمل کو سنت کہیں گے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی حدیث آ جائے ہم اس کو لے لیں۔ دیکھیں اس لیے ہمارا نام اہل السنت والجماعت ہے، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہتے، اور بعض لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل سنت جو کہلاتے ہیں، اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور خلیفہ راشد کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ آپ نے نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، میری حدیث کو لازم پکڑو۔ اور پھر جو سنت ہے، سنت ایک ہی ہوتی ہے، کسی مسئلے پہ سنتیں دو نہیں ہوتی۔ ہاں کسی مسئلے پہ حدیثیں 2 یا 3 ہو سکتی ہیں، سنت ایک ہی ہوگی۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور پھر اس طرح تیسری بات کہ جو حدیث ہے، حدیث مبارک کے اندر اقسام ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مدرج ہے۔ احادیث کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن یہ تقسیم صحیح اور ضعیف کی تقسیم حدیث میں نہیں چلتی، اس لیے ہم نے سنت میں نہیں چلتی، اس لیے ہم اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ عمل کیا ہو؟ دائمی ہو، عمل منسوخ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بطور عادت کے کیا ہو، بطور عذر کے نہ کیا ہو۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ڈھیر پر تشریف لائے، فبال قائمہ، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے آپ کا عمل بطور عادت کے نہیں ہے، بطور عذر کے ہے۔ ہاں کسی کا عذر ہو تو کر سکتا ہے، ورنہ سنت کیا ہوگی؟ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی۔ اور تیسری بات کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سے زائد نکاح کرنا یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے سنت نہیں کہلائے گی۔ تو یہ سنت کی تعریف اور اس کے چند فوائد تھے۔ اب آگے دیکھیں بدعت کی تعریف کیا ہے۔ ایک ہے بدعت کی لغوی معنی اور ایک ہے بدعت کا اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی تو یہی ہے کہ نئی چیز، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیز، یعنی ایسی چیز بنائی جائے جس کی پہلے مثل موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریفیں کئی کی گئی ہیں، آپ کے فائل کے اندر 5 تعریفیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک علامہ بدر الدین عینی کی ہے، اور ایک علامہ مرتضیٰ الزبیدی کی ہے، اور ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے رحمہم اللہ۔ اب یہ جو آخری تعریف ہے جو ساجد احمد برکاتہ فرماتے ہیں، اور اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اسی تعریف کو لیتے ہیں۔ آخری تعریف کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں کہ خیر القرون میں باوجود تقاضے کے کام نہ کیا گیا اور بعد میں اسے ثواب اور دین سمجھ کر کرنا۔ خیر القرون میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں ایک کام کا داعی، محرک، علت اور مقتضا موجود تھا، اس کے باوجود وہ کام نہ کیا گیا اور آج اس کام کو دین اور ثواب سمجھ کر کرنا، یہ بدعت کہلائے گا۔ خیر القرون میں باوجود تقاضے کے، باوجود داعی اور محرک موجود ہونے کے وہ کام نہ کیا گیا، اور آج کوئی آدمی وہ کام شروع کرتا ہے لیکن اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ اب دیکھیں اس تعریف کے اندر 4 فوائد و قیود ہیں، اب ان آپ قیود کو سمجھیں۔ پہلی بات کہ ہم نے یہ جو بدعت کی تعریف کی ہے، یہ بدعت کی لغوی اور شرعی نہیں ہے، یہ لغوی نہیں ہے بلکہ شرعی تعریف ہے۔ یہ ہم اس بدعت کی بات کر رہے ہیں، کون سی بدعت ہے؟ جو بدعت شرعی ہو۔ دیکھیں عام طور پہ کسی لفظ کا 3 طرح کے معنی مراد لیے جاتے ہیں، یا تو اس لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے، یا اس لفظ کا عرفی معنی ہوتا ہے، یا اس لفظ کا شرعی معنی ہوتا ہے۔ اب ہماری مراد یہاں بدعت سے یا اس تعریف سے نہ بدعت کی لغوی تعریف ہے، نہ عرفی تعریف ہے، بلکہ کون سی تعریف ہے؟ شرعی تعریف ہے۔ یعنی وہ بدعت جس پہ مذمت وارد ہوئی ہے، جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی جماعت کی طرف سے مذمت وارد ہوئی ہے، ہم اس بدعت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے اگر آپ یہ بات نہیں کہیں گے تو ممکن ہے کوئی بدعتی آپ پر یہ اشکال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تراویح کی نماز کو نعمت البدع فرمایا ہے۔ تراویح کی نماز کو کیا فرمایا؟ نعمت البدع۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہاں نعمت البدع فرمانا وہ لغتاً ہے نہ کہ شرعاً۔ وہ کیا ہے؟ لغتاً ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یوں پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے ہر مسجد میں قرآن کریم کے ختم کے ساتھ 20 رکعت تراویح، یہ جو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جو شروع ہوئی ہے یہ بہترین ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس تراویح بدعت ہے۔ تو آپ نے یہ جو نعمت البدع فرمایا ہے، بدعت سے لغوی معنی مراد ہے یا شرعی مراد نہیں ہے، اور ہم نے جو تعریف کی ہے کون سی کی ہے؟ شرعی کی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں ان کے اندر شرعی معنی مراد ہوتا ہے۔ مثلا صلاۃ لے لیں، اب کوئی آدمی صلاۃ کا لغوی معنی مراد لے، صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا بھی ہے، لغوی معنی تحریک الصلوین بھی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ معنی مراد لے
اور وہ دعا کر لے اور کہے میں نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، یا تحریک الصلوین ورزش کر لے اور کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، ہو جائے گی۔ حضرت کاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آ رہے تھے تو ٹرین کے اندر کیپٹن مسعود الدین عثمانی، بلکہ کوئی منکر حدیث تھا جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ آیا اور آ کر حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت آپ نے دین کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے، دین بہت آسان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ آسانی اور بھلائی آسانی کا معاملہ فرمایا، نہ کہ مشکل کا، لیکن آپ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا لیا، کبھی حدیثیں لے آتے ہو، کبھی فقہ لے آتے ہو، کبھی اصول لے آتے ہو، کبھی کیا کیا کچھ تم نے بنایا ہوا ہے، دین تو بہت آسان تھا۔ حضرت فرمانے لگے آپ بات تو بتائیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، نماز، صلاۃ، قرآن کریم نے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے لغت اٹھائی، لغت میں لکھا تھا صلاۃ کہتے ہیں تحریک الصلوین کو۔ اب صلاۃ قرآن نے کہا صلاۃ ہے، اور صلاۃ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہ جو 4 فرائض ہیں، میں صبح اٹھتا ہوں اپنا چہرہ بھی دھو لیتا ہوں، ہاتھ بھی دھو لیتا ہوں، مسح بھی کر لیتا ہوں، پاؤں بھی دھو لیتا ہوں، اس کے بعد میں ورزش کر لیتا ہوں۔ جب ورزش کرتا ہوں، صلاۃ کا چونکہ لغت میں معنی کیا لکھا ہے؟ تحریک الصلوین، صلوین کو حرکت دینا، اب میں نے صلوین کو حرکت دے دی، میری نماز ہو گئی۔ یہ جو تم نے بنایا ہوا ہے کہ جی 5 وقت اذان ہے، نماز ہے، فرض ہیں، سنن ہیں، واجب ہیں، وطر ہیں، مستحبات ہیں، اس کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ملتا، اس سے تمہارا دین مشکل ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی آپ کو صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہو، جمع کرتے ہو، آپ کی باجماعت نماز ادا ہو جاتی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو مشقت میں پڑھنے کی؟ آپ تو باجماعت نماز ادا کر چکے۔ تو بھئی ایسے ہی ہوگا جب آدمی حدیث کا یا فقہ کا یا اس طرح کے مسلمات کا انکار کر بیٹھتا ہے نا، وہ پھر دین کو مزاح بنا لیتا ہے، دین پھر تماشا بن جاتا ہے، پھر دین نہیں رہتا۔ جس کے مرضی میں، جس کے جی میں جو بات آتی ہے وہی لے لیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ جو بدعت کا معنی کیا ہے نا، تعریف کی ہے، یہ تعریف شرعی ہے، تعریف لغوی نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم اس بدعت کی تعریف کر رہے ہیں جو بمقابلہ سنت ہے۔ یہ جو بدعت کی تقسیم ہے نا، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، یہ تقسیم بھی لغوی ہے، یہ تقسیم بھی کیا ہے؟ لغوی ہے۔ ہماری بدعت سے وہ بدعت مراد ہے جو سنت کے مقابل میں ہے۔ یہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم اگرچہ بعض لوگوں نے کی بھی ہے، لیکن یہ لغوی تقسیم ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ تقسیم ہماری کی ہوئی تقسیم ہے، یعنی محدثین کی ہوئی تقسیم ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، تو گویا وہ بھی لغوی تقسیم ہے، شرعی تقسیم نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ بدعت کی تعریف امور تعبدی میں ہوگی، نہ کہ امور دنیوی میں۔ یہ جو بدعت ہے وہ دین کے امور میں بدعت کہلائے گی، دنیا کے امور میں نہیں۔ جو امر دین ہوگا اس میں ہم بدعت کا حکم لگائیں گے۔ ہم نے اسی تعریف کے اندر قید لگائی کہ اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کرنا۔ اگر دین اور ثواب کر سمجھ کر کریں گے پھر یہ بدعت ہوگی۔ مثال طور پہ آج اعتراضات کرتے ہیں کہ جی اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو پھر یہ سپیکر بھی بدعت ہوئے، پھر جو یہ لائٹیں بھی بدعت ہوئیں، یہ گاڑیاں بھی بدعت ہوئیں، یہ فلاں بھی بدعت ہوئیں۔ بھئی یہ جو ہم سپیکر لگا دیتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے ہیں، گاڑیاں لگا دیتے ہیں، اس کو دین سمجھ کر لگاتے ہیں؟ نہیں۔ جب دین سمجھ کر لگاتے ہی نہیں ہیں تو آپ بدعت کو اس پر کیوں منطبق کر رہے ہوتے ہو؟ اس لیے بدعت وہ ہوگی جس کو دین سمجھ کے کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف جو تمہارے اعمال ہیں جو تم نے شروع کیے ہیں، ہر ایک کی تفصیل آئے گی، عید میلاد النبی وغیرہ، عرس، قوالی، تیجا، 40واں، تم اس کو کیا سمجھ کر رہے ہو؟ دین سمجھ کر رہے ہو، تو وہ بدعت ہوگی۔ یہ ان کو بدعت نہیں کہلایا جائے گا، کیوں؟ یہ امور دین، امور دنیا ہیں، امور دین نہیں ہے۔ امر دین اور امر دنیا، ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آ رہا تھا غالباً کراچی سے، تو کیپٹن مسعود الدین، ڈاکٹر مسعود احمد بی ایس سے، یہ جو اپنا فرقہ ہے، مسعودی فرقہ بھی کہتے ہیں، حزب اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان کا جماعت کے ایک آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ مولانا آپ یہ بتائیں تعویذ جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ تعویذ جائز ہے یا نہیں، کیا مطلب اس سے؟ آپ کا سوال ہی صحیح نہیں ہے، تعویذ جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا میں سوال کر رہا ہوں بھائی تعویذ لینا اس پہ ثواب ہے یا نہیں، گناہ ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرمانے لگے آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ پہلے یہ طے کرو کہ تعویذ دین کے لیے لیا جاتا ہے یا دنیا کے لیے لیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے آپ یہ فرق متعین کرو کہ دین کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں، یہ فرق کی تعیین ضروری ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں میں نے اس سمجھایا کہ دین اور دنیا میں فرق سمجھو. دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ مرنے سے پہلے تک کے فوائد کے لیے جو کام کیے جائیں یہ ہے دنیا، اور مرنے کے بعد کے فائدے کے لیے جو کام کیا جائے یہ کیا ہے؟ دین ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد. ایک ہے اس کی برکات کا ظہور، وہ تو دنیا میں ہوگا، لیکن اصل فائدہ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد. یہ دین ہے. روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، یہ کیا ہے؟ دین ہے. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد مفید ہو؟ نہیں، مجھے دنیا میں مفید ہو. تو دین اور دنیا میں فرق سمجھے. اب حضرت فرمانے لگے مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو لوگ جا کر تعویذ لیتے ہیں، کوئی آدمی تعویذ لینے کے لیے گیا تو یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے تعویذ دے دیں تاکہ میری آخرت سنور جائے، تعویذ دے دیں تاکہ میں عذاب قبر سے بچ جاؤں، تعویذ دے دیں تاکہ میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤں، تعویذ دے دیں تاکہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے. کہتے ہیں نہیں. کس لیے لیتے ہیں؟ سر کا درد ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، اس لیے لے رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو امور دنیا ہے، امور دین نہیں ہے. امر دنیا اور ہے، امر دین اور ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسا پونسٹان کی گولی ہے، اس طرح پیناڈول کی جو ٹیبلٹ گولی ہے، جس طرح اس کے بارے میں کبھی یہ سوال نہیں ہوتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کیوں؟ ہر بندہ سمجھتا ہے یہ امر دین نہیں ہے، یہ امر دنیا ہے. اور امر دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ پیناڈول، پونسٹان وغیرہ کی گولی جائز ہے یا نہیں. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اگر کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے، سور، خنزیر وغیرہ اس چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہے تو جائز ہے، ورنہ اگر آمیزش ہے تو ناجائز ہے، ورنہ جائز ہے. اسی طرح تعویذ میں بھی دیکھا جائے گا، اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں لکھے ہوئے، کفریہ کلمات نہیں لکھے ہوئے، گستاخانہ کلمات نہیں لکھے ہوئے تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے. تو اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو دین بنا کر پیش کریں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس طرح دنیا کے امور میں یہ دیکھا جاتا ہے اس میں خلاف شریعت کوئی چیز تو نہیں آ گئی، اگر خلاف شریعت چیز آگے چھوڑ دیں گے. اسی طرح یہاں پر بھی تعویذ میں یہ دیکھا جائے گا اگر خلاف شریعت کوئی چیز آ گئی تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم نے بھی جو بدعت کی تعریف کی ہے، امور دین کی بات ہوئی، امور دنیا کی بات نہیں ہے. اور چوتھی بات کہ اس بدعت کا تعلق مسائل سے ہے نہ کہ ذرائع سے. ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ. تو یہ جو بدعت ہے یہ اصول میں بنے گی. اگر پہنچنے کا ذریعہ ہے، کوئی وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے، کوئی طریق اختیار کیا جاتا ہے، سبب اختیار کیا جاتا ہے، وہ بدعت نہیں کہلائے گا. مثال کے طور پہ اصل یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا، یہ اصول ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، دین کی دعوت. اب کوئی آدمی دین کی دعوت کے لیے ایک اصول ترتیب دیتا ہے کہ بھائی اس کے لیے ہم ایک جماعت بنا لیتے ہیں، وہاں چلہ ہو، شب جمعہ ہو، وہاں جو ہے 4 ماہ ہوں، سال ہو، ایک ترتیب متعین کر دی جاتی ہے. تو یہ جو ترتیب متعین کی گئی ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے اس اصل تک پہنچنے کا. تو یہ بدعت نہیں کہلائے گا. اور یہ جو وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں یہ شریعت متعین نہیں کرتی، یہ تجربات متعین کرتے ہیں. آدمی کی اپنی آراء، سہولیات اور یہ چیزیں متعین کرتی ہیں. کوئی آدمی اپنے تجربات سے ثابت کرتا ہے کہ یہ چیز مفید ہے اصل تک پہنچنے کے لیے. اسی طرح اصل یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و سنت کی تعلیم. اب قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے ذریعہ کیا بنا دیا؟ مدارس کو بنا دیے گئے، گھنٹے متعین کر دیے گئے، دورات رکھ دیے گئے، صبح سے لے کر یہ نظم بنا دیا گیا. تو یہ اصل نہیں ہے، وسیلہ ہے. تو بدعت تب بنے گی جب ہم کس میں گفتگو کریں گے؟ اصل میں. جب ایک وسیلہ ہے، وسائل اختیار کرنے میں تجربات ہیں، ہر آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوئی وسیلہ اختیار کر سکتا ہے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ تمہاری خانقاہیں بدعت ہیں، تمہارے مدارس بدعت ہیں، تمہاری تبلیغی جماعت بدعت ہے، تمہارے تصوف کے ذکر کردہ یہ جو اشغال ہیں، یہ جو ہے نا قطب ہے، یہ نجب ہے، وتد ہے، ابدال ہے، یہ جو تصوف کی اصطلاحات ہیں یہ ساری بدعت ہے. تو یہ اصل نہیں ہے، یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں اصل تک پہنچنے کے لیے، اس چیز کو بدعت نہیں کہیں گے. تو یہ بدعت کی تعریف ہے اور اس کے 4 فوائد و قیود آپ کے سامنے آ گئے. تعریف سمجھ آ گئی کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ خیر القرون میں باوجود تقاضے کے کام نہ کیا گیا، بعد میں اسے ثواب اور دین سمجھ کر کرنا کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا. اب آپ دیکھیں سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت. اس پہ میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے، آگے اصولوں پر مفصل کلام کرنا ہے. بس مختصراً دیکھ لیں کہ سنت کی اہمیت کتنی ہے اور بدعت کی مذمت کیا ہے. اس پہ اگر آپ کتب دیکھیں گے تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ سنت کی اہمیت کیا ہے، بدعت کی مذمت کیا ہے. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور یہی سنت ہے. تو سنت کی کو مضبوطی سے پکڑنا، اتباع کرنا قرآن کا حکم ہے. اتباع کسے کہتے ہیں؟ لفظ اتباع طبیعتن سے نکلا ہے. طبیعہ اس جانور کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے چلتا ہے. گائے کا بچڑا ہوتا ہے نا، گائے کا بچہ، اس کو عربی زبان میں طبیعہ کہتے ہیں. یہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہاں عارفین نے ایک نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے فتبعونی، میری اتباع کرو. اتبعونی کا صیغہ کیوں بولا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح گائے کا بچہ، گائے کا بچھڑا وہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، ماں جو کرتی ہے جہاں جاتی ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ ماں یہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہی ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں جا رہی ہے، اس کی وجہ اور علت کیا ہے. تو فرمایا میری اتباع کرو، جو کام میں کروں وہ تم نے کرنا ہے. اس علت میں نہیں پڑھنا، اس تتبع میں نہیں پڑھنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس میں نہیں جانا. اور آج جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی بنتی ہے وہ علتوں میں شروع پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں فرمایا، نماز کا حکم ہے تو کیوں حکم ہے، شرائع کا حکم ہے تو کیوں ہے. حضرت حکیم الامہ مجدد الملہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ مستقل کتاب لکھی ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں. آپ نے وہاں پر ہر حکم کی جو ایک مصلحتیں ہیں وہ آپ نے نقل کر دی ہیں. لیکن شروع میں آپ نے مقدمے میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ فرمایا یہ کتاب ہے غیر مسلموں کے لیے، جو لوگ دینی احکام کے اندر علتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے میں نے لکھی ہے. ورنہ ایک مسلمان کے لیے بس شریعت کا جو حکم ہے اس میں عمل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ دنیا کے سارے فلاسفہ، زنادقہ، ملاحدہ، منکرین حدیث، منکرین قرآن، یہ سارے جمع ہو جائیں، شریعت، قرآن، سنت، اجماع پر کسی مسئلے پر کوئی اعتراض کریں، کوئی اشکال کریں، میں 2 منٹ کے اندر عقلی دلیل سے ان کو مطمئن نہ کر دوں پھر کہنا. تھانوی صاحب رحمہ اللہ. اور پھر اگلا جملہ بھی سننا. یہاں تک نہیں ہے، چونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ان کی صحبت یافتہ تھے، فیض یافتہ تھے. فرماتے کہ یہ تو ایک میرے جیسے طالب علم کا حال ہے، تو میرے جیسے طالب علم کا حال ہے، علماء کی کیا بات ہوگی. یعنی اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا کہ کوئی آدمی عقلی شبہ پیش کرے، میں عقلی اعتبار اس کو مطمئن نہ کر دوں پھر کہنا. اور ساتھ ہی فرما دیا یہ کیا ہے، یہ طالب علم ہوں. تواضع، انکساری اور عاجزی یہاں تک ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہوئی، واقعہ لمبا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حسین بٹالوی سے بند کمرے میں گفتگو تھی، تقلید کا عنوان تھا، کئی دیر گفتگو چلتی رہی. اس نے کہا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہوگی نا بند کمرے میں ہوگی اور کوئی سنے گا نہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم طلبات اس زمانے میں، تو ہم نے سوچا کہ دونوں حضرات کی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی علمی گفتگو ہوگی، ہم کہیں کمرے سے چھپ کر سن لیتے ہیں. تو طالب علم ہوتا ہے، چاہے اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا شیخ الہند ہو، ٹھیک ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں چھپ کر سنتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، کافی دیر گفتگو چلی اور بڑی باکمال گفتگو تھی. حضرت وہ جو حسین بٹالوی تھا وہ اعتراض کرتا، حضرت جواب دیتے. جب حضرت جواب دیتے نا عقلی نقلی ہر اعتبار سے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ ماشاء اللہ، چلتا رہا. تو جب گفتگو ختم ہوئی تو حسین بٹالوی نے ایک وار کیا، کہتا ہے کہ قاسم نانوتوی مجھے تعجب یہ ہے، آپ جیسا بندہ اتنا بڑا عالم، معقولات کا منقولات کا امام ہو کر، اتنا بڑا بندہ ہو کر پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. اتنا اللہ نے آپ کو علوم سے نوازا ہے، پھر بھی آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو. اب دیکھو ہمارے جیسا ہوتا نا فوراً پھسل جانا تھا، اس نے سوچنے پر مجبور ہو جانا تھا کہ واقعتاً جو ہے نا سوچنے کی بات ہے، مجھے خود مجتہد بن جانا چاہیے، لوگ میری تقلید کریں. تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فوراً فرمان لگے کہ بٹالوی صاحب تعجب مجھے اس سے زیادہ آپ پر ہے کہ میرے جیسا بندہ بقول تمہارے جو معقولات اور منقولات کا امام ہے وہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، تو آپ جیسا بندہ جو جاہل ہے وہ ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتا. تو کیسے موقع کا جواب دیا. اور یہ تب ہوتا ہے جب آدمی اکابرین یعنی اہل اللہ، اہل دل کی صحبت میں رہ رہا ہو. اس سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تصوف اور ان چیزوں کو لے کر چلے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے مرکز کے اندر جہاں عقائد کی درسگاہ ہے، جہاں فقہ کا دارالافتاء ہے، اسی طرح وہاں پر جو ہے تصوف کی خانقاہ بھی ہے.
کہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں سنت کی اہمیت پر ایک تو یہ آیت آگے، اس طرح آپ احادیث دیکھتے ہیں، پوری میں حدیث نہیں پڑھتا، بس صرف اس کا جو محل استشہاد ہے وہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو تو میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، بس ضروری ہے کہ وہ میری سنت کو اور خلیفہ راشد کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، یہ بدعات سے بچو، فإن کل محدث بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر نئی چیز جس کو دین سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعہ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر سنت کی اہمیت، سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور بدعت سے بچنے کا حکم دیا۔ موطا امام مالک کی روایت، فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک ہے کتاب اللہ و سنت نبی، نمبر ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی طرح آگے بدعت کی مذمت دیکھ لیں، بدعت کی مذمت پر احادیث، معجم اوسط طبرانی کی روایت ہے، فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کا دروازہ بند کر لیا، توبہ روک لیے۔ ظاہر ہے بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہونی، کیونکہ وہ بدعت کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، نیک اعمال سمجھ کر رہا ہے۔ بدعت اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی جس کو گناہ سمجھ کر تو کر رہا ہوتا ہے، ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے تو کم از کم وہ یہ سمجھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور بدعتی جب وہ بدعت کرتا ہے تو وہ اس کو نیک سمجھ کر رہا ہے، ثواب سمجھ کر رہا ہے، اب بتائیں وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس سے فرمایا کہ بدعتی کو عام طور پہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ حدیث نمبر 4 دیکھیں، حضرت نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جاءہ رجل فقال ان فلانا یقرأ علیک السلام، بدعت کی مذمت پہ، کہ حضرت نافع فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں، کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فلاں آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ انہ بلغنی انہ قد احدث، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ تو بدعتی ہے، اس نے دین میں بدعات شروع کر دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فلا تقرئہ منی السلام، تو اب فرمانے لگے کہ اسے میرا سلام نہ پہنچانا، یعنی نہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں، یعنی سلام ظاہر سلام سننے کے بعد جواب دیا جاتا ہے تو گویا میں اس کے سلام کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بدعت کی مذمت کتنی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سلام کے جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام میں روایت نقل کی ہے، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، تو ہم جا رہے تھے، راستے میں کہیں پر جا کر ایک مسجد میں رکے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہوا تو جب مؤذن نے اذان دی تو اذان کے بعد اس نے تثویب شروع کر دی، تثویب یعنی حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تثویب کہنے شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت مجاہد کو کہ یا مجاہد اخرج بنا من عند هذا المبتدع، اے مجاہد ہمیں اس بدعتی سے نکالو، اس بدعتی کی مسجد سے نکالو، ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے۔ فلم یصلی فی، آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد میں نماز تک نہیں پڑھی، یعنی آپ نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ میں یہاں اس مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے اندر نماز کے لیے بلانے کے لیے ترغیب موجود ہے، پھر تثویب کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا اور وہاں سے نکل گئے۔ اسی طرح ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، کتاب الاعتصام اس حوالے سے بہت زبردست ہے کہ بدعت کی مذمت پہ بہت زیادہ انہوں نے واقعات آثار سلف کی جمع کر دیے ہیں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ عید والے دن اشراق سے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے، اشراق کے نفل پڑھ رہا ہوگا یا جو بھی نفل تھے وہ پڑھ رہا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ عید والے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید تک، عید کی نماز تک کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس دن کی اشراق بھی جائز نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو حضرت علی فرمانے لگے یا ولد، اے لڑکے یہ کیا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے۔ تو وہ فوراً جواب دینے لگا، کہنے لگا یا امیر المؤمنین انی عالم ان اللہ تعالی لا يعذب علی الصلاۃ، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز جیسے عمل پہ عذاب نہیں دیں گے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں نا، جیسے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم جنازہ کے بعد دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، قبر پہ اذان ہی دے رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے،
تو اس نے بھی یہی بات کہی کہ انی عالم ان اللہ لا يعذب علی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نماز جیسے عمل پہ کیسے گناہ دیں گے؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ انی عالم، میں بھی جانتا ہوں، ان اللہ تعالی يعذبک لمخالفتک لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں آپ کو تو کہہ رہے ہیں نماز جیسے عمل پہ گناہ نہیں دیں گے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دیں گے۔ تو مقصود یہاں سنت پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز ہے پھر کوئی آدمی چھٹی نماز شروع کر دے، ساتویں نماز شروع کر دے، درود شریف ہے یہ ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوا؟ تو پھر اگر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اذان کے درمیان میں درود شریف پڑھ لو، نماز کے درمیان میں پھر درود شریف شروع کر لو۔ تو یہ کئی آثار موجود ہیں بدعت کی مذمت پہ۔ اب اس پر کئی سلف کے آثار بھی ہیں، یہ آپ حضرات خود دیکھ لیں گے۔ اب بدعت کے اصول دیکھ لیں، چونکہ وقت اتنا ہے نہیں تو یہ رہ جائیں گے۔ صفحہ نمبر 9 پہ آ جائیں، بدعت کو پہچاننے کے چند اصول۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دلیل عام سے مسئلہ خاص ثابت کرنا۔ دلیل عام ہے لیکن اس سے جو مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ خاص ہے۔ شریعت نے جو حکم رکھا ہے وہ مطلق رکھا ہے، شریعت نے اس کو مقید نہیں کیا۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے اس کو مقید کر لیتا ہے، اپنی طرف سے تقیید کر لیتا ہے یا اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہے، تو اگر اپنی طرف سے یہ بڑھانا بدعت کہلائے گا۔ جیسا شریعت نے نماز کا حکم دیا 5 نمازوں کا، کوئی آدمی اس پہ چھٹی نماز کا اضافہ کر لے تو یہ چھٹی نماز کا اضافہ کرنا بدعت کہلائے گا۔ یا درود شریف پڑھنے کی آیات مطلق ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا اس طرح کی جو درود شریف پڑھنے کے فضائل ہیں، اب ان کو خاص کر لیا جائے کہاں پر؟ اذان سے پہلے پر۔ تو یہ جو تخصیص کرنا ہوگا جس میں شریعت نے تخصیص نہیں کی ہے، خود کوئی آدمی تخصیص کرے گا تو یہ تخصیص کرنا کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ اب اس پہ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، اور نمبر 2 عید میلاد النبی۔ اب یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ چونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم مطلق ہے نا، درود شریف پڑھنے پر فضیلت ہے، تو ہم اس فضیلت کو سامنے رکھ کر ہم اذان سے پہلے کیا پڑھ لیتے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کی اہل بدعت سے خاص طور پہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پر گفتگو ہو تو اس کا طرز یوں اختیار کیا جائے۔ آپ اسے ہی پوچھیں کہ بھائی درود شریف بڑا اہم عمل ہے، اس پہ بہت زیادہ فضائل بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، آثار بھی موجود ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، نماز کے قاعدہ اخیرہ میں جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ درود شریف فقہ حنفی کی کسی کتاب سے ثابت ہے؟ اب فوراً آپ کے سامنے وہ فقہ حنفی کی کتب سے انبار لگا دے گا، آپ کے سامنے وہ پیش کرے گا مبسوط، سیر صغیر، سیر کبیر، بدائع الصنائع، کنز الدقائق، بحر الرائق، نہر الفائق، ہدایہ، کفایہ، نصب الرایہ، بنایہ، یعنی جتنی بھی ہماری فقہ کی کتابیں وہ پیش کرتا چلا جائے گا، اور تمام نے لکھا ہے نماز سے کے اندر جو پڑھا جانا درود شریف ہے۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ نماز کے بعد آ کے دوسرا درود شریف ہے جنازے کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ جو جنازے کے اندر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، کیا فقہائے احناف میں سے کسی نے اس کو بھی لکھا ہے؟ اب اس پر وہ فوراً دلائل کا انبار لگاتا چلا جائے گا کہ دیکھو فلاں فقیر نے لکھا، فلاں فقیر نے لکھا، فلاں فقیر نے لکھا، آپ کتب فقہ کے ڈھیر لگا دے گا۔ اب آپ اس سے تیسرا سوال کریں کہ یہ جو اذان سے پہلے درود شریف ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف بھی فقہائے احناف میں سے کسی نے لکھا ہے؟ کوئی ایک حوالہ پیش کر دیں۔ اب فوراً اس نے کہنا ہے کہ آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب فوراً ڈائریکٹ قرآن پہ چلا گیا۔ آپ کہیں یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہو یہ آیت فقہائے حنفیہ کے پیش نظر نہیں تھی، یہ آیت محدثین کے پیش نظر نہیں تھی، یہ آیت آج اتری ہے، آج اتری ہے، قرآن نہیں، اس وقت اتری ہے، فقہا کو نظر کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ درود شریف نہیں ہے جو فقہ سے ثابت ہو، فقہ حنفی کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو یہ تمہارا خود ساختہ عمل ہے جس کی اصل ہمیں نہیں ملتی۔ اب اس پر وہ لاجواب ہو جائے گا۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، ہر منکر کا جو بنیاد ہے وہ استدلال بالقرآن ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، ڈائریکٹ قرآن سے استدلال کروں۔ اس سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، قسم بخدا مومن بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے، منافق، شاطر، عیار، چالاک وہ بھی قرآن سے استدلال کرتا ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ منافق جیت جاتا ہے اور مومن ہار جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جھوٹ کا ماہر ہوتا ہے، اس کے تو
اللہ اور رسول کا ڈر نہیں ہے، اس نے جو اس کے دل میں آنا اس نے ویسے استدلال کر دینا ہے، اور مومن سارے اصولوں کو سامنے رکھ کے استدلال کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر آنے والے فرقے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اس کا مستدل کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم ہوتا ہے، وہ قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اب ڈائریکٹ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، اور احمد یار خان نعیمی صاحب نے خود یہ بات لکھی ہے جال حق کے اندر کہ ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی ہونے کی بحیثیت حنفی ہونے کے ہمیں ڈائریکٹ قرآن سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر مسئلے پر کتب فقہ کو پیش کرنا چاہیے۔ ہم کہتے خود ہی تو کہہ رہے تو کتب فقہ کو پیش کرنا چاہیے۔ جنازے کا درود ہے، اس پہ تم نے کتب فقہ کو پیش کیا ہے، اور نماز کا درود ہے، اس پہ کتب فقہ کو پیش کیا ہے۔ اذان سے پہلے کا درود ہے، اگر یہ ثابت تھا تو کتب فقہ کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ احادیث کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ ڈائریکٹ جا کر قرآن پیش کیا ہے، چلے قرآن پیش کیا تھا تو اس کے تحت کوئی مفسر کا بھی حوالہ پیش کر دیتے جس نے یہ لکھا ہو کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جائے گا۔ تو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب اس پر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں، حضرت چونکہ اسکول ماسٹر تھے، اسکول ٹیچر تھے، فرماتے ہیں میں اسکول میں تھا تو وہاں میرا ایک ساتھی تھا جو بتی تھا، اس نے ہیڈ ماسٹر کو جا کر میری شکایت لگائی اور کہا کہ یہ جو اکاڑوی ہے نا، ماسٹر امین صفدر اکاڑوی، یہ وہابی ہو گیا۔ تو ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ امین صفدر اکاڑوی صاحب آپ وہابی ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو وہابی نہیں ہوں، میں تو سنی ہوں۔ تو اس نے کہا یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ وہابی ہو گئے۔ حضرت فرمانے لگے کہ بھائی اس سے پوچھو کہ میں نے کون سی وہابیت والا کام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی یہ درود شریف کا منکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ درود شریف کا منکر ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں تو درود کا منکر نہیں ہوں، میں تو درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود سنا دیا۔ تو وہ کہتے نہیں، میری مراد یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر درود شریف نہیں پڑھتا، یہ امین صفدر جو ہے نا کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھتا۔ حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے جھوٹ بولتا ہے، میں بیٹھ کر بھی درود پڑھتا ہوں، کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہوں، جب نماز میں ہوتا ہوں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، جب نماز جنازہ میں ہوتا ہوں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ کیسے کہتا ہے میں نہیں پڑھتا؟ کہتے نہیں میری مراد یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے بالکل جھوٹ بولتا ہے، میں یہاں اکاڑا میں ہوتا ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں، اور جب روضہ رسول پہ حاضر ہوتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، وہ ہیڈ ماسٹر کہنے لگا بھئی آپ جھوٹ بولتے ہو، امیر صاحب اکاڑی کی بات تو ٹھیک ہے درود شریف کا، تو درود شریف کا منکر نہیں ہے۔ اب جامع نظم البیان ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے چھینک ماری، تو اس نے جب اسے چھینک آئی تو چھینک پہ الحمدللہ کہنا تھا، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب اسے یہ کہا، حضرت نافع رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور عبداللہ بن عمر کہنے لگے اس لڑکے کو کہ آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو فرمانے لگے انا اقول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لیکن لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل علمنا الحمدللہ علی کل حال۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں بھی پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ، لیکن یہ موقع نہیں ہے الصلاۃ والسلام پڑھنے کا۔ اس موقع پہ جو نبوت کی تعلیمات ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ سکھایا ہے کہ ہم الحمدللہ علی کل حال پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں، اب شکر ہے اس زمانے میں کوئی بدعتی نہیں تھا، ورنہ وہ کہہ دیتا کہ عبداللہ بن عمر تو درود کے منکر ہیں۔ ایسے نہیں ہے، انہوں نے کیا کہنا تھا کہ یہ تو صحابی درود کا منکر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر درود کے منکر نہیں ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے، اس موقع پہ یہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ باقی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن کہاں پڑھتے ہیں؟ روضہ پہ جا کر پڑھتے ہیں۔ اس پہ میں ایک اشکال حل کر دوں۔ عام طور پہ اہل بدعت کی طرف سے ایک اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تم خود کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں پر، جبکہ ہم تمہیں خانقاہ تھانہ بھون کا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ تھانہ بھون میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا پورا دن وظیفہ کروایا تھا۔ اگر پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر فتویٰ تھانوی پر بھی لگاؤ، تمہارے حکیم الامہ بھی ہیں، اپنے بڑے بھی کہتے ہو، وہ تو خانقاہ تھانہ بھون میں الصلاۃ والسلام پڑھیں جائز ہے، ہم یہاں پڑھیں ناجائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس واقعے کو پورا بیان کرتے، واقعہ پورا بیان کرتے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس سیاق و سباق میں وہ درود پڑھا تھا، وہ واقعہ بیان کریں۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب اعلاء السنن، صاحب قواعد فی علوم الحدیث،
وہ عمرہ پہ یا حج کے سفر پہ جا رہے تھے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ظفر احمد جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے سلام پیش کر دینا۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچے تو نبوت کو سلام کرنا اور حضرت تھانوی کا سلام پہنچانا بھول گئے۔ رات کو سوئے، خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظفر احمد یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے اشرف علی نے سلام بھیجا تھا، آپ نے سلام بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر فرمایا کہ چلیں یہ تو بھول گئے تھے، اب میرے سلام نہ بھولنا، جا کر اشرف علی تھانوی کو میرے سلام کہہ دینا۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ واپس آئے، حضرت تھانوی نے استقبال کیا، سفر کے حال احوال پوچھے تو پوچھنے لگے، حضرت تھانوی صاحب فرمانے لگے کہ بتاؤ ظفر احمد عثمانی کیا ہوا، کیسے حالات ہیں؟ تو علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے استاد جی میں آپ کا سلام دینا بھول گیا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پہنچائے ہیں۔ جب حضرت تھانوی نے یہ بات سنی، حضرت تھانوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر پوچھا کہ ظفر احمد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تو کہنے لگے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اشرف علی تھانوی کو میرے سلام دے دینا۔ تو آپ نے پھر پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت تھانوی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، بار بار پوچھتے ظفر احمد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ واقعہ نقل کرتے، آپ الصلاۃ والسلام پڑھتے۔ یہ پورا واقعہ یوں ہے، اب حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس پیرائے میں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ پورا واقعہ آپ عوام کو نہیں بتاتے۔ آپ سمجھتے ہو اگر ہم نے عوام کو یہ واقعہ بتا دینا ہے، عوام کو سمجھ آ جائے گی اشرف علی تھانوی اور اکابر علماء دیوبند وہ لوگ ہیں جن کو نبوت کی طرف سلام آیا اور ہم ان کو گستاخ کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں بتاتے۔ تو یہ ہے واقعہ اصل میں۔ اس طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھا ہو دکھا دو، حضرت تھانوی کی سوانے دکھا دو، اشرف السوانے ہے، بد میں اشرف کے چراغ ہیں، سوانے یا اس طرح سوانے کے اور جو کتب ہیں کہیں پر دکھا دو، کہیں پر نہیں ہے۔ تو اصل یہ واقعہ ہے، اس واقعے کو آدھا پیش کیا جاتا ہے اور باقی واقعہ پورا نہیں نقل کیا جاتا، جس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اذان کے حوالے سے باقی یہ فائدہ نمبر 3 دیکھیں کہ یہ اذان، یہ جو مروجہ صلاۃ والسلام کی ابتدا یہ کب ہوئی ہے؟ مروجہ صلاۃ والسلام میں جو یہ ابتدا ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الدر المختار کے اندر کہ وَالتسلیم بعد الاذان حدث فی ربیع الاخر سنۃ 781 فی عشاء لیلۃ الاثنین، کہ سن 781 ہجری، سن 781 ہجری میں ربیع الثانی کے مہینہ میں سوموار کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ صلاۃ والسلام شروع ہوا ہے۔ صلاۃ والسلام کب شروع ہوا ہے؟ سن 781 ہجری میں شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے صلاۃ والسلام نہیں تھا۔ اور پھر یہاں پاکستان میں کب شروع ہوا ہے؟ حضرت کاروی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پاکستان میں صلاۃ والسلام کی ابتدا ہوئی ہے یہ 1953 میں ہوئی ہے۔ اور وہ کیسے ہوئی؟ 1953 کی تاریخ ختم نبوت پورے عروج پہ تھی اور اس موقع پہ بہت زیادہ مسلمان شہید بھی ہو رہے تھے۔ اب قادیانیوں نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مسئلے میں اسی موقع پہ ہمارے خلاف جو فیصلہ ہو جائے، تو ظفر اللہ خان قادیانی اس نے آ کر جمعہ کا دن ہے 1953 کے اندر، جہاں فیصل آباد جامعہ رضویہ کے اندر مولوی تھا، مولوی سردار فیصل آبادی، مولوی سردار فیصل آبادی، جس کے حضرت مولانا میر صفدر کاروی صاحب مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا تھا بریلی کے اندر، بڑا مشہور مناظرہ تھا، فتوحات نعمانی کے اندر چھپا ہوا موجود ہے، حضرت تھانوی کی عبارت حفظ الایمان پہ۔ اس آدمی کے پاس ظفر اللہ خان آیا اور اس نے آ کر پیسوں کی تھیلی پیش کی اور یہ کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ختم نبوت کی اس تحریک کو دبا دیا جائے، بڑی کوشش کے باوجود ختم نبوت کی تحریک دب نہیں رہی ہے، آپ ایسا کریں، کوئی ایسا طریق شروع کریں، کوئی ایسا اختلافی کام شروع کر دیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ادھر متوجہ ہو جائے تاکہ یہ ختم نبوت کی تحریک جو ہے یہ کچھ کمزور پڑ جائے۔ کہتے ہیں اس وقت جمعہ والے دن عصر کی اذان میں پہلی دفعہ پاکستان کی سرزمین پر اذان سے پہلے اور بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا گیا۔ اس سے پہلے یعنی پاکستان بنے بھی 6 سال گزر چکے، نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایسا یہ بدعت شروع ہوئی، چلتے چلتے پورے پاکستان کے اندر پھیل گئی، اور آج ایسی پھیلی ہے کہ اگر اذان لاؤڈ سپیکر پہ ہو تو الصلاۃ والسلام پڑھنا ضروری ہے، اگر لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہو تو پھر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ رمضان پہ بھی نہیں ہے، افطاری کرنی ہوتی ہے نا، اس طرح وہاں بھی نہیں ہے۔ جی ایک تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا سمجھیں، یہاں پر اسی کے تحت
یہ عید میلاد النبی کا۔ اب عید میلاد النبی پر بھی کئی کہتے ہیں، اسی اصول پر اس کو بھی لیں کہ دلیل عام کو خاص کر دینا۔ دلیل عام کو خاص کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ رب العزت کا جو فضل ہے، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، اس پہ آپ خوش ہو جاؤ۔ اب کہتے ہیں چونکہ قرآن نے کہا نا فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، اور فضل سے مراد نبوت کی ذات ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت کی ذات کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے، اس لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کی آیات پیش کر دیتے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی منانا گویا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ عید میلاد النبی، اس کو جو ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو خرافات کی جاتی ہیں، پہلی بات یہ ہے اگر یہ خوشی تھی اور اس خوشی کو منانا ضروری تھا تو اس خوشی کا داعی، مقتضا، محرک، علت اور موجب خیر القرون میں بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، چلتے چلتے سن 604 ہجری تک کسی نے بھی اس کو نہیں منایا۔ یہ 604 ہجری میں شروع ہو رہی ہے۔ موصل کے شہر کے اندر مظفر الدین کوکری بن اربل نامی آدمی، اس نے آ کر یہ کام شروع کرایا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دول الاسلام کے اندر لکھا کہ کان ینفق کل سنہ 300,000 روبیہ، کہ یعنی 300,000 اس زمانے میں کہ یہ آدمی اس مجلس پر 3 لاکھ جو درہم تھے یا دنانیر جو بھی تھے 3 لاکھ خرچ کیا کرتا تھا۔ تو یہ 604 ہجری میں شروع ہو رہی ہے۔ اگر یہ دین تھا، ضروری تھا، تو صحابہ کرام کے دور میں کیوں رہی تھی؟ تابعین، تبع تابعین کے دور میں کیوں نہیں تھی؟ یہ اب جا کر کیوں شروع ہو رہی ہے؟ اور پھر یہ تو بات ہو رہی ہے موصل کے شہر کی، یہاں ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں کب شروع ہوئی ہے؟ پاک و ہند میں یعنی ہندوستان کے اندر جو شروع ہو رہی ہے اس وقت 1929 میں پاکستان تو بنا نہیں تھا۔ ایک آدمی تھا عنایت اللہ قادری، وہ پہلے ہندو تھا، ہندو سے وہ مسلمان ہوا۔ اب وہ ہندوؤں کے اندر ہندو لوگ نے ایک جلوس نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں رام لیلا کا جشن۔ رام لیلا کا جشن، وہ ہندوؤں کا اپنا ایک جشن ہے، وہ نکالتے ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوا تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ ہندوؤں کے جراثیم تو تھے، یہ کہنے لگا کہ جب ہم ہندو تھے ہم کوئی نہ کوئی جشن جلوس منایا کرتے تھے، اب جب ہم مسلمان ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جو میلاد کا دن ہے اس میں ہمیں کوئی جلوس نکالنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ہندوستان کے اندر، یہاں لاہور میں کشمیری بازار میں 1929 میں پہلے جلوس نکالا ہے۔ 1929 میں پہلے جلوس نکالا، جس جلوس کا نام رکھا عید میلاد النبی کے نام پر۔ تو یہ اب شروع ہو رہی ہے۔ عنایت اللہ قادری اس کا بانی ہے۔ یہ جو عنایت اللہ نامی لوگ گزرے ہیں نا بعض، انہوں نے یہ بڑے باکمال گزرے ہیں۔ ادھر ہے 1957 کے اندر خیر المدارس کے سالانہ جلسے میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انکار کرنے والا وہ بھی عنایت اللہ گجراتی صاحب ہیں۔ ادھر منکر حدیث ہیں تو منکرین حدیث میں ایک بڑا نام عنایت اللہ صاحب کا ہے۔ ادھر جلوس نکالنے میں اور یہ ایک بدعت ہندوستان میں شروع کرنے میں بڑا نام کس کا ہے؟ عنایت اللہ قادری کا ہے۔ اور اس کے مکان پر یعنی مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس زمانے تک، وہ اپنی حیات کی بات کرتے ہیں، پتہ آج بھی لکھا ہوئے کہ نہیں ہے، اس کے مکان پر یہ عبارت لکھی ہوئی موجود ہے، بانیے جلوس عید میلاد النبی، بانیے جلوس عید میلاد النبی۔ یہ 2001 کے اندر یا 2002 کے اندر پھر فوت ہوا ہے۔ تو پاکستان میں بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ تو یہ جو میلاد ہے یعنی یہ عید میلاد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے آپ کی ولادت پہ خوش ہونا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا فتاوی رشیدیہ میں کہ فی نفس ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی ٹھیک ہے، لیکن اس خوشی میں اس کو یہ طریق دینا کہ اس میں جشن ہے، جلوس ہے، اور یہ اس کو مستقل عید کا نام دے دینا، اور یہ جو چیز ہے یہ اس میں قباحتیں آ چکی ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس پر بھی وہ آپ کو پیش کر دیں گے ہمارے اکابر کے حوالے۔ کہتے ہیں کہ جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تو جشن میلاد النبی کے قائل تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جشن یعنی اپنا عید میلاد النبی منایا کرتے تھے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جب منایا کرتے تھے تو ہمیں منانا چاہیے۔ یہاں ایک میاں والی کا عالم گزرا ہے مولانا عبدالستار خان نیازی، اس نے کتاب لکھی اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی، سیاسی آدمی تھا، بریلوی تھا، اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ کوشش کی ہے کہ دیوبندی بریلوی اتحاد ہو جانا چاہیے۔ اب اس نے دیوبندی بریلوی اتحاد میں 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا کہ یہ 4 نکاتی فارمولہ ہے، اگر اس کو لے لیا جائے تو ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔
اس میں پہلا نقطہ اس نے یہ پیش کیا کہ وہ یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی 3 شخصیات پر متفق کھڑے ہیں۔ 3 شخصیات کون سی؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ یہ 3 وہ شخصیات ہیں جس کو دونوں مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ 3 اس نے لکھی۔ اور ایک ہے مولوی فیض احمد اویسی، اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے انعام اللہ فی عقائد امداد اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا عقائد نقل کیے۔ تو اس نے چوتھی شخصیت کا اضافہ کیا کہ دیوبندی بریلوی کے اتحاد یوں ممکن ہے کہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی عبارات پہ جمع ہو جائیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، اس پہ جمع ہو جائیں۔ تو وہ اس نے کوشش کی ہے، بہرحال وہ کتاب لکھی، اس کے اندر وہ چلے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا، ہم اس پر آ جاتے ہیں۔ مولوی فیض احمد اویسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ہم تیار ہیں جمع ہونے کے لیے، لیکن تم نہیں تیار ہوتے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا امداد اللہ کس کو لائے ہو؟ میں کہوں گا یا اللہ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کو لایا ہوں، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کو لایا ہوں۔ اور خان صاحب کہہ رہے ہیں من شک فی کفر وعذاب فقط کفر۔ اب بتاؤ اتحاد کیسے ہوگا؟ ہم تو تیار ہیں، حاجی امداد اللہ پہ جمع ہونا ہے نا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی عبارات پہ جب جمع ہو گئے تو حاجی صاحب تو حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کی کتنی تعریفیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اصل تو یہ تھا کہ وہ میری جگہ ہوتے میں ان کی جگہ ہوتا، یعنی وہ میرے شیخ ہوتے میں ان کا مرید ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال لیا، انہوں نے آ کر میری بیعت کر لی ہے۔ حاجی صاحب تو یہاں تک فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی تعلق یعنی بیعت کا تعلق کسی کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے وہ ان 2 سے جا کر قائم کرے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، اور آپ کے حالہ حضرت ان کو کافر لکھتے تھکتے نہیں ہیں۔ تو اگر جمع ہونا ہے تو اجتماع کے لیے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو خان صاحب کا جو آپ کا فتویٰ ہے آپ اس کو واپس لینا پڑے گا کہ یہ ان کا جو فتویٰ کفر تھا وہی غلط تھا۔ تو بہرحال حاجی صاحب کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے حاجی صاحب پہ جمع ہونا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب پہ۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ عید میلاد النبی کے قائل تھے، جب وہ عید میلاد النبی وہ مناتے تھے تم کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں 2 جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عید میلاد النبی کا مفہوم تھا وہ اور تھا، اور آج جو تمہارے ہاں مفہوم ہے وہ اور ہے۔ حاجی صاحب کے ہاں عید میلاد النبی کا مفہوم صرف اتنا تھا کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے جلسے کیے جائیں، سیرت النبی کو بیان کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے اوصاف کمالات کو پورا سال ہی بیان کرنا چاہیے، ان دنوں میں بطور خاص کرنے چاہیے۔ آپ یہ کیا کرتے تھے، آپ اس کے قائل تھے، اگرچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن بعد میں آخری عمر نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی رجوع کر لیا، یعنی مطلب یہ کہ حاجی صاحب سیرت کے جلسوں کو لازم سمجھتے تھے۔ آج ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں لیکن لازم اور ضروری نہیں سمجھتے۔ کوئی یہ فتویٰ لگایا کہ تم بھی سیرت کے جلسوں کو لازم سمجھتے ہو، لازم اور ضروری نہیں سمجھتے، بس کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں اس سے بھی رجوع کر لیا، اور وہ رجوع کیسے کیا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے والد ہیں مولانا احمد، حضرت نانوتوی کے بیٹے ہیں۔ مولانا احمد کا اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا باس مباحثہ ہوا، باس مباحثہ اسی عنوان پہ چلا۔ حضرت مولانا احمد صاحب فرمانے لگے کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والد کے آپ شیخ بھی ہیں، لیکن یہ جو آپ سیرت کے جلسوں کو لازم سمجھتے ہو نا، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ نہیں میرا تو ذوق یہی کہتا ہے اور میں تو اس کو لازم سمجھتا ہوں۔ بہرحال یہ گفتگو ہوئی، ختم ہو گئی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ طیبہ تشریف لے گئے، یہ ہندوستان میں تھے۔ ایک دن حضرت مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر ایسا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا احمد صاحب فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرا اور حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک قضیہ چل رہا ہے، ایک اختلاف چل رہا ہے، تو آپ اس کو حل فرما دیں۔ پوچھا کیا اختلاف ہے؟ تو کہنے لگے ہمارا یہ اختلاف چل رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ عید میلاد النبی اور یہ اس کو منانا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ سیرت کی محافل قائم کرنا، یہ لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لازم ضروری نہ سمجھا جائے، کر لیا جائے تب ٹھیک ہے، اس کو ضروری دین کا حصہ نہ سمجھا جائے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ حاجی امداد اللہ کو، امداد اللہ یہ لڑکا احمد ٹھیک کہتا ہے، یہ احمد کیا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اٹھے، خواب لکھا اور لکھ کر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی طرف بھیج دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب پڑھا تو حضرت فرمانے لگے کہ بس تم جو حاضرین بیٹھے تھے مریدین، تم گواہ رہ جاؤ، میں اس مسئلے پر رجوع کرتا ہوں اور جو موقف مولانا احمد کا تھا وہ موقف میرا ہوگا۔ اور پھر اگلی وصیت بھی کی، وصیت یہ تھی کہ یہ جو خواب لکھا ہوا ہے نا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرے کفن میں۔ حاجی صاحب نے رجوع کر لیا۔ تو بھائی فیض احمد اویسی صاحب کہہ رہے ہیں انعام اللہ فی عقائد حاجی امداد اللہ کے اندر کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے عقائد و نظریات پہ جمع ہونا ہے، ہم تو تیار ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ حاجی صاحب کی ساری عبارات کو سامنے رکھیں گے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ محدثین کا ضابطہ ہے، یا اس طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعد والے عمل کو لیا جاتا ہے، حاجی صاحب کی آخری عمر کا عمل اور آخری عمر کا رجوع اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے پہلے عمل کو ہی دیکھا جائے گا۔ تو عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ آگے چلیں، یہ اصول نمبر 2 سمجھیں۔ اچھا، پھر میں اسی پر نا عید میلاد النبی پہ عرض کرتا چلوں۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا کہ کائنات کا کوئی ذرہ شیخ عبد القادر جیلانی سے مخفی نہیں ہے، حتیٰ کہ عرش، لوح و قلم، کرسی، وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے مخفی نہیں ہے، یعنی وہ ہر بات کو جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے لے، سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوتا جب شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے لے۔ تو بھائی شیخ عبد القادر جیلانی جب ساری باتوں کو جانتے ہیں، آپ کے ہاں وہ عالم الغیب اور کائنات کے جمی ماکان ما یکون کے علوم ان کے پاس ہیں، تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کس کو ہوئی ہے؟ 10 محرم کو ہوئی۔ وہ سب کچھ جانتے بھی ہیں، جانتے بھی ٹھیک ہیں۔ جب 10 محرم کو ہوئی ہے، ان کے نام کی 11ویں بھی لیتے ہو، ان کے نام پہ حلوے کھیر سب کچھ کرتے ہو، اور ان کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جب وہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر آپ کو عید میلاد النبی منانی ہی تھی تو 10 محرم کو مناتے۔ کس کو مناتے؟ 10 محرم کو مناتے جی، پھر 12 ربیع الاول کا کیا ہے؟ اور پھر ادھر تم کہہ کیا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ نور ہیں، اور ساتھ میلاد بھی منا رہے ہو۔ یہ جو میلاد ہے یہ نور کا ہوتا ہے، بشر کا ہوتا ہے؟ میلاد، ولادت جو ہے، ولادت ہو رہی ہے، پیدا ہو رہا ہے، یہ پیدا نوری ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے پڑھا سنا یا کہیں کتاب میں پڑھا حضرت جبریل علیہ السلام فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں فرشتہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، یا فلاں فرشتے کی ولادت ہوئی ہے؟ پڑھے؟ نہیں۔ تو یہ ولادت ہے وہ نوری بشر کی ہوتی ہے، نور کی نہیں ہوتی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہو اور پھر آپ کا میلاد بھی مناتے ہو۔ تو یا ایک کام کرو، یا آپ کو نور کہنا چھوڑ دو، یا یہ عید میلاد، یہ میلاد منانا چھوڑ دو۔ بشریت میں اور ولادت، بشریت میں اور یہ اپنا نور اور بشریت میں بھی تضاد، اور یہ عید میں میلاد النبی اور بشریت میں بھی تضاد ہے۔ جی آگے اصول نمبر 2 دیکھیں، صفحہ نمبر 11 پہ آئیں۔ اصول نمبر 2، دوسرا اصول یہ ہے عبادات میں اپنی طرف سے اوقات اور کیفیات کا تعین کرنا۔ عبادات ہے ان میں کوئی آدمی اپنی طرف سے کیا کرتا ہے؟ وقت اور کیفیت کا تعین کر لیتا ہے۔ علامہ ابو شامہ عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم المقدسی، متوفی 665 ہجری، وہ فرماتے ہیں لا ينبغي تخصیص العبادات باوقات لم يخصصها بها الشرع، کہ عبادات کو ایسے وقت کے ساتھ خاص کرنا جس کی شریعت میں تخصیص نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی سے ملتی جلتی عبارت لکھی۔ علامہ ابن نجیم الحنفی، علامہ ابن نجیم الحنفی صاحب بحر الرائق، یعنی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نفحۃ العنبر فی ہدی شاہ محمد انور، اس کے اندر کہ ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ سبق پڑھا رہے تھے، سبق میں فرمانے لگے کہ ایک آدمی حج پہ گیا یا عمرہ پہ گیا، اور وہاں جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یوں دعائیں کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہا تھا؟ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے علم تفسیر علامہ قرطبی جیسا، علم حدیث
حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا، اور حافظہ علامہ ذہبی جیسا، اور علم فقہ علامہ ابن نجیم المصری ان جیسا عطا فرما۔ یعنی 4 آدمیوں کا نام لیا جو اپنے فن کے اندر امام ہیں۔ تفسیر علامہ قرطبی جیسا، اور حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی جیسا، اور حافظہ علامہ ذہبی جیسا، اور فقہ علامہ ابن نجیم جیسا مجھے فقہ عطا فرما، تفقہ عطا فرما۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ہاں یہ جو 4 شخصیات اپنے اس فن میں امام سمجھے جاتے تھے۔ تو حضرت یوسف بن نوری صاحب فرماتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا استاد یہ وہ دعا آپ ہی کر رہے ہوں گے؟ تو خاموش ہو گئے، مسکرانے لگ گئے۔ فرماتے ہیں مجھے یہی یقین ہے یہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ ذہبی جیسے حافظہ بھی عطا فرمایا۔ علامہ ذہبی جسے یعنی امام الجرح و تعدیل کہا جاتا ہے، المتوفیٰ 748 ہجری، علامہ ذہبی امام الجرح و تعدیل، ان کا لقب تھا حیۃ الوادی، وادی کا سانپ۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص الحیوان میں لکھا کہ سانپ کی خصوصیت یہ ہے، سانپ کا حافظہ بہت تیز ہے، یعنی وہ جو ایک نقش اس کے ذہن میں آ جاتا ہے نا وہ کئی عرصے تک محفوظ رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا لقب تھا حیۃ الوادی، وادی کا سانپ۔ اتنا قوی حافظہ تھا، اور اتنا قوی حافظہ تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے جر و تعدیل جو روات حدیث ہیں 50,000 راویان حدیث کو گزارا جائے۔ فرمایا کہ مجھے آپ کسی میدان میں صحرا میں کھڑا کر دیں، کھڑا کرنے کے بعد میرے سامنے حدیث کا ایک راوی گزارے، دوسرا گزارے، تیسرا گزارے، چوتھا گزارے، حدیث کے روات گزارتے چلے جائیں، میں ہر راوی کا نام، نسب، پیدائش، وفات، کس محدث نے توثیق کی، کس نے تعدیل کی، کس نے جرح کی ہے، اس سے کس نے حدیث لی ہے، کس نے نہیں لی ہے، ایک سے لے کر 50,000 روات گزار دو، میں تمام روات کا پوری تفصیل، پوری سیرت و ترجمہ بتا دوں گا۔ اتنا بڑا حافظہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت کشمیری کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایسی حافظہ عطا فرمایا جو علامہ ذہبی جیسا تھا۔ تو بات یہاں سے لی علامہ ابن نجیم سے۔ علامہ ابن نجیم فقہ کے اندر بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ یعنی کسی چیز کو وقت میں تخصیص کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس پر مثال لے آؤ۔ مثال کیا ہے؟ جنازے کے بعد دعا مانگنا۔ اہل بدعت جب بھی جنازے کے بعد دعا پر دلائل پیش کریں گے نا، مطلق آیات پیش کریں گے، ہر وہ آیت یا وہ حدیث جس میں دعا کا تذکرہ ہے۔ مثلا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، چونکہ یہاں دعا کا تذکرہ ہے کہ جب بھی میرے بندے مجھے پکاریں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو چونکہ دعا کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو جب بھی پکارا جائے، دعا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، جائز ہے۔ تو جنازے کے بعد دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ وہ تمام احادیث الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کو لے آئیں گے۔ تو یہ جنازے کے بعد یہ جتنی بھی آیات دعا کے بارے میں مطلق ہیں ان کی تخصیص کر لیں گے، اور ان کو کس پہ فٹ کر لیں گے؟ جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنے پر، اور کہیں گے لہٰذا جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنازے کے بعد دعا مانگنے کی یہ جو آیات اور احادیث تم نے پیش کی ہیں، کیا ان آیات اور احادیث کی شرح میں کسی مفسر اور محدث نے جنازے کے بعد دعا پر استدلال کیا ہے؟ یا جیسے میں پہلے اصول عرض کر چکا ہوں، اور علامہ احمد یار خان نعیمی صاحب کا خود بیان کردہ اصول ہے، ہم چونکہ فقہ حنفی میں متفق کھڑے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حنفی مانتے ہیں، ہم بھی حنفی مانتے ہیں، تو فقہائے احناف میں سے کسی نے یہ لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ فقہ حنفیہ کی عبارات موجود ہیں، اس پہ ایک نہیں کئی عبارتیں موجود ہیں۔ اس پر استاد دامت برکاتہم کی مستقل فائل بھی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگنا۔ ایک ہے مسنون نماز جنازہ، وہ جو جنازے کے ساتھ غیر مقلدین کے اختلافات ہیں وہ الگ ہے، اور ایک ہے جنازہ کے بعد دعا نہ مانگنا، یہ الگ ہے۔ اس میں مستقل دلائل لکھ دیے ہیں کہ کس فقیر نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگنے پر استدلال کیا ہے اور اس کو ناجائز لکھا ہے۔ تو اگر جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ جائز ہوتا فقہا لکھتے، اور پھر وہ یہی ہے کہ یہ تم نے تخصیص خود اپنی طرف سے کی ہے کہ جنازے کے بعد اس وقت کی تعیین خود کی ہے۔ یہاں پر ساتھ میں اشکال حل کرتا چلا جاؤں۔ عام طور پہ ہمارے بعض فقہا کی عبارات، ہمارے بعض علماء دیوبند کی عبارات پیش کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ مثلا ایک عبارت پیش کرتے ہیں فتاوی دارالعلوم دیوبند کی کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ تو وہ جو فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر اگر آپ پوری عبارت پڑھیں گے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ تقریباً 6 مقامات پہ اس کو ناجائز لکھا ہے، اور ایک مقام پہ آپ نے بات کو کچھ یوں لکھا، کسی سائل کا سوال یہ تھا
کہ بھائی صفیں توڑ دی جائیں، صفیں توڑنے کے بعد کوئی آدمی اپنی طور پہ دعا شروع کر دے، آپ نے فرمایا یہ جائز ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ اگر کوئی یوں صفیں ختم ہو جاتی ہیں پھر کوئی آدمی اپنی طور پہ دعا کرتا ہے تو حضرت اس کو وہ لکھا ہے۔ ہاں البتہ ایک عبارت رہ جاتی ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ میں ایک اصولی بات عرض کرنے لگا، اس کو توجہ سے سمجھ اور پلے باندھ لیں، آپ کے کئی اشکالات عقائد نظریات پہ ہونے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی فریدیہ، انہوں نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے، اور یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے عالم گزرے ہیں مولانا مفتی عبد الکریم صاحب کلاچی کے، وہ انہوں نے بھی جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ تو تمہارے دو عالم تو ہو گئے نا جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھنے والے۔ ہم کہتے ہیں یہاں اصول سمجھیں، ایک مسئلہ ہوتا ہے اس پہ امت کے تقریباً 98 فقہا متفق ہیں یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، صرف 2 عالم اختلاف کرتے ہیں اور وہ تفرد اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ یوں نہیں ہے یوں ہے۔ اب یہ جو 2 عالم ہوں گے، ان کے مذہب اور ان کے اس قول اور ان کے جو عمل، ان کا جو قول ہوگا اس کا احترام تو کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ ان کا تفرد ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ تفرد ہے، تفرد بنا کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو لیا نہیں جائے گا۔ ہمارے تمام فقہاء حنفیہ کہہ رہے ہیں، تمام اکابرین دیوبند کہہ رہے ہیں کہ جنازے کے فوراً بعد دعا ناجائز ہے، صرف 2 عالم کھڑے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جائز ہے۔ اب ہم ان 2 عالم، ان 2 علماء کے اس قول کا احترام تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کتب حدیث میں 2 طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں، بعض احادیث صحیحہ ہوتی ہیں، بعض احادیث ضعیفہ ہوتی ہیں۔ ہم حدیث صحیح کو لے لیتے ہیں اور ضعیف کو احترام کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کتب فقہ میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض مسائل مفتابی ہوتے ہیں اور بعض غیر مفتابی ہوتے ہیں، ہم غیر مفتابی کو پڑھ بھی لیتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور عمل کس پہ ہوتا ہے؟ مفتابی اقوال پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اکابر علماء دیوبند ہوں یا فقہاء حنفیہ ہوں، اس میں سے کسی کا ایسا قول مل جائے، ایسا قول ہو کہ جو جمہور سے مختلف کھڑا ہو، اس کو ہم اس کا ادب اور احترام تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میں اس پہ 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، علامہ ابن الحمام الحنفی المتوفی 816 ہجری، صاحب فتح القدیر، کتنے بڑے حنفی ہیں اور کتنے بڑے حنفیت میں انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد علامہ قاسم قطلوبغہ الحنفی، وہ فرماتے ہیں تراویح کے مسئلے میں، تراویح کا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام فقہا کہہ رہے ہیں کہ تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ علامہ ابن الحمام، ان کی شخصیت، ان کا مقام، مرتبہ اپنی جگہ مسلم، لیکن ان کا یہ تفرد کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں۔ میں اپنے استاد، اپنے امام کا احترام تو کروں گا لیکن اس مسئلے میں ان کا تفرد سمجھوں گا، اور اس مسئلے میں میری رائے وہی ہوگی جو جمہور حنفیہ کی کھڑی ہے۔ اور جمہور حنفیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 20 رکعت۔ جب جمہور حنفیہ 20 لے رہے ہیں تو ہم بھی 20 لیں گے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال دیکھ لو، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ انا قلت غیر مرہ تخرجت فی علم الحدیث استادی العلامہ الذہبی، کہ میں نے کئی دفعہ لوگوں کو یہ بات کہی کہ علم حدیث میں شاگرد ہوں علامہ ذہبی کا، علم حدیث میں مجھے تخرج، مجھے جو فراغت ہے انہی سے حاصل ہے، اور میں نے علوم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان سے لیا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس مسئلہ میں میں علامہ ذہبی سے اختلاف کروں گا، میرے استاد اپنی جگہ، مقام مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جمہور کے خلاف کھڑی ہے، اس مسئلے میں میں جمہور کی رائے کی لے لوں گا اور علامہ ذہبی کی رائے کو چھوڑ دوں گا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا، یہ 2 مثالیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ ہم نے جمہور کو دیکھنا ہے کہ اکثر کس طرف کھڑے، 1 2 3 4 عالم آ جائیں، وہ اپنے قول کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو تفرد کہیں گے، ان کو نہ دیوبندیہ سے نکالیں گے نہ حنفیہ سے نکالیں گے، لیکن نہ ہی ان کے قول اور اس فعل پر عمل کریں گے۔ اس لیے مولانا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی توجیہ بھی ممکن ہے، اگر 1 منٹ کے لیے توجیہ نہ بھی ہو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دیگر فقہاء احناف کہہ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، 1 یا 2 کہنے سے وہ علماء کا جو فتویٰ ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں اصول نمبر 3 دیکھیں، جس عمل میں سنت و بدعت کا اشتباہ ہو جائے، جس عمل میں سنت اور بدعت کا اشتباہ ہو جائے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ عمل ایسا ہے کہ اس میں یہ بھی
شبہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور یہ بھی شبہ موجود ہے کہ یہ کیا ہے، بدعت ہے. اب کیا کریں گے؟ فرمایا چھوڑ دیں گے. علامہ شامی نے لکھا اذا تردد الحکم بین سنت و بدعت کان ترک السنت راجحا علی فعل البدع. جب عمل میں ایک اشکال آ گیا، احتمال آ گیا کہ پتہ نہیں یہ سنت ہے بدعت ہے، تو وہاں پر اس کا چھوڑنا یہ راجح ہوگا. اس کا چھوڑنا کیا ہوگا؟ یہ راجح ہوگا. یہی بات علامہ سرخسی نے لکھی. اب اس پر مثال کیا ہے؟ مثال حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا. حی علی، اب اقامت ہو تو کب کھڑے ہوں گے؟ شروع میں کھڑے ہوں گے یا حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں گے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شروع میں کھڑے ہونا چاہیے، اور ان کا نظریہ یہ ہے اہل بدعت کا کہ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں. اور ان کے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان کی مساجد کے اندر اسی کا اہتمام ہوتا ہے. مکبر اقامت کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے وہ حی علی الفلاح پہ پہنچتا ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ کھڑا ہونا شروع ہوتے ہیں. توجہ رکھنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس پر کئی دلائل موجود ہیں کہ قیام حی علی الفلاح پہ نہیں ہے، قیام شروع میں ہے. اس پر کئی دلائل موجود ہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے المتوفیٰ 855 ہجری نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر اس مقام پر جہاں اذان اور اقامت کا مسئلہ چلتا ہے صحیح بخاری میں، اس مقام پر انہوں نے اس پہ مفصل کلام کیا ہے اور کئی آثار پیش کیے. مثلا ان میں سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا سب سے پہلے صفیں درست فرماتے. آپ جو ہے نا، آپ صحابہ کو صفیں درست، جب صفیں درست ہو جاتی پھر آپ مکبر کو کہتے کہ جو تکبیر شروع کرو. اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ تکبیر یعنی قیام کب ہونا ہے؟ تکبیر کے شروع میں. حی علی الفلاح پہ قیام نہیں ہے بلکہ شروع میں. اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، سعید بن مسیب کا عمل ہے، دیگر کئی حضرات کا عمل موجود ہے کہ قیام حی علی الفلاح پہ نہیں ہے، قیام شروع کے اندر ہے. البتہ بعض روایات آپ کو ایسی مل جاتی ہیں، بعض صحابہ کے آثار مل جاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے. اب چونکہ دونوں طرح کے آ گئے، اب بعض کا یہ ملتا ہے کہ قیام شروع میں ہے، بعض کا یہ کہ حی علی الفلاح پر ہے. چونکہ یہ عمل ایسا ہے جو سنت اور بدعت میں متردد ہو چکا ہے، جب سنت اور بدعت میں شبہ ہے تو اب اس پر حی علی الفلاح پر قیام کو چھوڑ دینا چاہیے. یا زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اخیر درجہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہہ دو گے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے. یہی ہوگا نا، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا مستحب ہے یا مندوب ہے یہ. لیکن اہل بدعت نے کیا لکھا ہے؟ اہل بدعت نے لکھا ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا واجب ہے. حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر آپ اس کو مستحب مندوب کے درجے میں لے لیتے پھر تو گنجائش تھی. آپ یہاں سے اس کا درجہ بہت آگے بڑھا گئے اور آپ کیا کہنے لگے؟ یہ واجب ہے. اس لیے جب کسی امر مستحب کو واجب وجوب کا درجہ دیا جانے لگے اس وقت بھی اس کا چھوڑنا واجب ہوا کرتا ہے. یہ بھی اصول ہے. اور یہ بھی اصول ہے کہ جب عمل سنت اور بدعت میں متردد ہو جائے اس وقت بھی اس کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اس لیے حی علی الفلاح پر جو قیام ہے یہ جائز نہیں ہے. نمبر 4، اصول نمبر 4 میں مختصر کر رہا ہوں. اصول نمبر 4 دیکھ لیں. ہر وہ مباح کام جو سنت یا واجب سمجھا جانے لگے، جو سنت یا واجب سمجھا جانے لگے اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا. علامہ طاہر حنفی وہ فرماتے ہیں من اصر علی امر مندوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصہ فقد اصاب منہ الشیطان. جس نے کسی امر مندوب پر اصرار کیا، اس کو لازم بنا لیا، رخصت پر عمل نہ کیا، اس سے شیطان پہنچ گیا. فکیف من اصر علی بدعت او منکر، تو کیسے ہوگا بدعت پر انکار کرنے والا. اور یہ اصول صرف ہمارا نہیں ہے، یہ اصول ان کا بھی ہے، یعنی اہل بدعت کا بھی یہی اصول ہے. محمود رضوی صاحب نے، شیخ الحدیث دارالعلوم حزب الاحناف، انہوں نے لکھا، محمود رضوی صاحب نے بھی یہی بات لکھی. اسی طرح کہ جو آدمی کسی امر مستحب کو ضروری سمجھے رخصت پر عمل نہ کرے تو شیطان کا دوست پر چل گیا. اب دیکھیں، امر مستحب ہو، ایک امر ایسا ہے جو مستحب ہے یا مندوب ہے، لیکن کوئی آدمی اس مستحب یا مندوب کو لازم اور ضروری سمجھ لیتا ہے. اب لازم اور ضروری جب سمجھے گا تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. مثال کے طور پہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ لے لو. اذان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اس پر کیا ہے؟ انگوٹھے چومنا. اگر کوئی آدمی اذان پر انگوٹھے چومنا تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. توجہ کرنا. اہل بدعت نے اپنی کتب میں انگوٹھوں اذان کے موقع پہ انگوٹھوں کا چومنا اس کو واجب لکھا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی اذان پر انگوٹھے نہیں چومتا خطرہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اب آپ بتائیں اتنی بڑی وعید وہ ترک واجب پر ہوتی ہے یا ترک مستحب پر ہوتی ہے؟ ترک واجب پر ہے نا، واجب کی چھوڑنے پر. تو گویا ان کے ہاں انگوٹھے چومنا کیا ہے؟ واجب ہے. پہلی بات ہے میں عرض کرتا ہوں تفصیل کہ انگوٹھے چومنے کی روایات کی حیثیت کیا ہے. ایک منٹ کے لیے اعلیٰ سبیل تسلیم ہم تسلیم کر بھی لیں، روایات کی صحت کوئی پیش کر بھی دے،
تو زیادہ سے زیادہ اذان پر انگوٹھی چومنا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا نا، واجب تو نہیں بنتا، مستحب ہوگا. تو لیکن اس مستحب کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ واجب سمجھ لیا. جب آپ اس مستحب کو واجب سمجھ رہے ہیں، اب اس کا چھوڑنا واجب ہوگا. اب آپ دیکھیں انگوٹھی چومنے پر کیا ہے، اب ان کے بعد جو دلیل ہے وہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پہ انگوٹھی چومتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ جو روایت ہے، اس روایت کو کئی محدثین نے ضعیف نہیں موضوع لکھا ہے، من گھڑت اور موضوع لکھا ہے. علامہ طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات کے اندر، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر. علامہ سیوطی نے یہاں تک لکھا ہے کہ تمام روایات جس میں انگوٹھے چومنے کا تذکرہ ہے کلہم موضوعات، وہ ساری کی ساری موضوع ہیں. تو آپ نے ایک مسئلہ ثابت کیا موضوع روایت سے، سندن وہ ٹھیک بھی نہیں ہے، یعنی ضعیف تو ہوتی تو چلو فضائل میں چل جاتی ہے، کچھ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے پیش کیا موضوع روایت پیش کر رہے ہو، موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی کہ اذان ایک ایسا عمل ہے جو 10 سال مشروع رہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تو مشروع ہوا، آپ 10 سال 11 سال مدینہ طیبہ رہے. تو اذان کی تمام کیفیات، اذان کیسے دینا ہے، اوقات کیا ہیں، اذان کا جواب کیا ہے، اذان کے امور کیا ہیں، وہ ساری باتیں ثابت ہیں، اسناد صحیح سے ثابت ہیں، ایک مشہور عمل ہے. لیکن یہ جو واقعہ دن میں 5 مرتبہ نبوت کا نام لیا جائے اذان کے اندر، اور صحابہ کی اتنی کثیر جماعت موجود ہو، اور ان تمام صحابہ کرام میں سے صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ثابت کریں اور وہ بھی موضوع، سندن صحیح بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عمل ایسا تھا کہ اس سے نقل کرنے والے بہت سے ہونے چاہیے، یا کم از کم کچھ تو صحابہ کی جماعت مل جاتی. یہ جو یومیہ دن میں 5 دفعہ یہ عمل کیا جا رہا ہے، کسی بھی سے بھی نہیں ملتا. تو اس لیے یہ روایات جو کیا ہیں موضوع ہیں. اس روایات کے موضوع ہونے پر کئی قرائن ہیں، ان میں سے قرینہ یہ بھی ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یعنی آپ انگوٹھی جو چومتے ہو، آپ بتاؤ انگوٹھی چومنے کی علت کیا ہے؟ اب اہل بدعت کہتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محبت ہے، اور محبت کا اظہار انگوٹھی چومنے کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے محبت نہیں ہے؟ بھائی نبوت کے نام سے محبت ہے، اللہ کے نام سے محبت نہیں ہے. تو اگر محبت کے اظہار انگوٹھی چومنے ہی سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نام پر بھی انگوٹھی چوم لیے کرو. اور پھر نبوت کا نام ایک محمد نہیں ہے، آپ کے نام اور بھی ہیں، احمد ہے، حامد ہے، محمود اور کتنے نام ہیں، تو ان ناموں پہ محبت نہیں ہے. اور پھر نام پہ محبت ہے، یہ صرف اذان میں جب نام آتا ہے اس وقت محبت ہوتی ہے، غیر اذان میں نام لیا جائے، قرآن کریم میں جب محمد کا لفظ آ رہا ہوتا ہے وہاں انگوٹھی کیوں نہیں چومتے؟ تو اس لیے یعنی یہ آپ کا عمل ایسا ہے کہ جس پر خود آپ کے جو آپ نے علتیں اور دلائل پیش کیے وہ بھی ناکارہ ہیں، صحیح نہیں ہیں. دوسری عبارت پیش کرتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس عبارت کو دیکھ لیں. کہتے ہیں جی دیکھو علامہ شامی نے لکھا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا خلاصہ سمجھ لیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یہ سارا لکھنے کے بعد آخر میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایات نقل کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ روایات ایسی ہیں کہ ان تمام امور میں کوئی چیز مرفوع ثابت نہیں ہے. فرمائے یہ تو دیکھو نا فتاوی شامی ہے، جو مفتیان کرام بیٹھے ہیں تخصص الافتاء کر کے وہ سمجھتے ہیں. علامہ شامی رحمہ اللہ کا مزاج کیا ہے، وہ کسی مسئلے پہ کئی اقوال نقل کر رہے ہوتے ہیں، اس مسئلے پہ فلاں فقیہ کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ، چلتے چلتے آخر میں اپنا کوئی تبصرہ نقل کر دیتے ہیں. اب تبصرہ کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں ذکر ذالک الجراحی و اطال، جراحی نے بات کو یہی تذکرہ کیا اور بات کو لمبا کیا. ثم قال، پھر کیا فرمایا؟ ولم یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، یہ جو جتنی باتیں پیچھے پیش کی گئیں تکبیر الابہامین، انگوٹھوں کے چومنے کے بارے میں، ان میں سے کوئی چیز سندن صحیح اور مرفوع ثابت نہیں ہے. جب مرفوع ثابت نہیں ہے، اب آپ اس پہ یہ ثابت، اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے وجوب تک کا درجہ دیا ہوا ہے، آپ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے تارک کو اتنی بڑی آپ وہی سنا رہے ہیں. تو انگوٹھے چومنا یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے. آگے 5واں اصول دیکھیں، اس پہ میں کچھ گفتگو کر بھی چکا ہوں. 5واں اصول یہ ہے کہ حنفی ہونے کی حیثیت سے ہمیں کسی بھی حکم کے لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے تفسیر بالرائے نہ کی جائے اور نہ ہی براہ راست استدلال کیا جائے، بلکہ صحابہ کرام، تابعین، فقہ حنفیہ کے حوالہ جات پیش کیے جائیں. یہ اصول ہے، اور یہ اصول علامہ سیوطی نے بھی لکھا، امام ربانی مجدد الفسانی نے بھی لکھا،
اور خود اہل بدعت نے بھی لکھا. خود کیا ہے؟ اہل بدعت نے بھی لکھا ہے. مولوی احمد رضا خان، یہ اہل بدعت کے دیکھ لو. مولوی احمد رضا خان فتاوی رضوی میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم مقلدوں کو جائز نہیں کہ حدیثوں پر عمل کر کے اشارے کی جرات کریں. ہم مقلدوں کو جائز نہیں کہ حدیثوں پر عمل کر کے اشارے کی جرات کریں. احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں ہم مسائل شریعہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، دلائل شریعہ میں نظر نہیں کرتے. دلائل شریعہ میں یعنی ہمارے فقہا نے جو لکھ لیا نا وہ مانتے ہیں. اس طرح مولانا ابوالبرکات قادری صاحب کہتے ہیں مقلد کو جائز نہیں ہے کہ اپنے امام کی رائے کے خلاف قرآن عظیم، حدیث شریف سے احکام شریعہ خود نکال پر اس پر عمل کرنے لگے. مقلدوں کے لیے یہی ضروری ہے کہ جس امام کی تقلید کر رہے ہیں اس کے مذہب کا مفتہ بھی قول معلوم کر کے اسی پر عمل کرے. اور مولانا عبدالغفور شرف پوری یہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ پیش کی نہیں، اس کے جواب میں تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حضرات مجتہد غیر مقلد نہیں کہ قرآن و حدیث سے براہ راست استدلال کر سکیں، بلکہ مقلد ہیں، حنفی ہیں، انہیں چاہیے کہ فقہ حنفی کی کتب سے حوالہ پیش کرے. اب یہ دیکھیں 4 حوالہ جات ہم نے پیش کر دیے انہی کی کتب سے. یہ اصول ان کا بھی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش کیا جائے گا اس مسئلے پر کیا پیش کریں گے؟ فقہ حنفیہ کی عبارات پیش کریں گے. آپ دوسرے اعمال فقہ حنفی سے پیش کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنی بدعات کی، اب اس کے لیے ڈائریکٹ آپ کا مستدل قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے. اس لیے تمام بدعات کے اندر قبر پہ اذان دینا، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، انگوٹھے چومنا، جنازے کے بعد دعا مانگنا، یہ سب کے کیا کس سے ثابت کیے جائیں گے؟ فقہ حنفی سے. اب مثلا قبر پہ اذان لے، اس کو لے آؤ، قبر پہ اذان دینا. اب آپ ان سے پوچھیں بھئی قبر پر اذان دینا، اذان جو مشروع ہے پنجگانہ اذان جو ہے، اب یہ فقہ حنفی میں موجود بھی ہے، کو فقہ احناف نے اس پہ مستقل ابواب بھی قائم کیے، اذان کے احکام بھی لکھے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیا کسی فقیہ نے قبر پر اذان دینے کا باب بھی قائم کیا؟ یا چلے باب کو چھوڑ دو، کہیں پر کوئی ایک جزی لکھ دی ہے؟ کسی کتاب کے اندر کسی فقیہ نے کوئی جزی لکھی ہو کہ قبر پر اذان دینا بھی مشروع ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے بھی نہیں لکھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ احمد رضا خان کی ایک کتاب ہے الایذان، تو اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے القاء کیا 15 دلائل میرے ذہن میں آئے قبر پر اذان دینے کے بارے میں. اب وہ 15 دلائل کون سے ہیں؟ اب ان 15 دلائل میں ایک دلیل بھی نہ قرآن سے پیش کی ہے، نہ حدیث سے پیش کی ہے، نہ فقہ سے پیش کی ہے. کیا دلیل پیش کی ہے؟ مثلا ایک جو نا علامہ منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جوابات بھی دیے ان دلائل کے. دلائل کیا پیش کیے؟ مثلا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی قبر پہ اذان اس لیے دینا چاہیے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو وہاں شیطان آتا ہے، قبر میں آ کر مردے کو چونکے لگاتا ہے. جب چونکے لگاتا ہے تو شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان دینی چاہیے. ہم کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ قبر میں انسان پہنچ گیا اور شیطان چونکے لگاتا ہے. انسان تو چونکا اس وقت تک لگاتا تھا جب انسان کی زندگی تکلیفی تھی، جب آدمی مکلف تھا. موت آتے ہی تکلیفی زندگی ختم ہو چکی ہے، جب مکلف ہونے کی حیثیت ہی ختم ہو چکی ہے، اب چونکے لگانے کا کیا معنی؟ اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ شیطان آ جاتا ہے، تو اگر شیطان آ جاتا ہے تو شیطان کے بھگانے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا نا، تو وہ بھگانے کا طریقہ شریعت متعین کیا ہے. مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، اب بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیں. ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، اب وہاں پر کیا ہے طریقہ؟ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں. انسان بیوی کے پاس جاتا ہے، وہاں شیطان ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی طریقہ شریعت نے بتا دیا. اگر اذان دینے سے شیطان کو بھگانا ہے تو اہل بدعت کو چاہیے کہ ادھر کھانا شروع ہو اور بدعتی عالم پہلے اذان دینا شروع کرے اور باقی کھانا شروع کر دیں. بیت الخلاء میں جائے، پہلے اذان دینا شروع کرے، پھر وہ ادھر بیوی کے پاس بھی جائے تو پہلے اذان دے لے. تو یہ ایک بے ڈھنگی سی دلیل ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے. جی اب اس پر چلیے یہ 5 اصول ہو گئے. چھٹی بات میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. چھٹی بات یہ ہے کہ یہ جو سنت ہوتی ہے، سنت اور بدعت میں فرق سمجھ لیں. ایک علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سنت آفاقی ہوتی ہے، آفاقی بین الاقوامی، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ علاقائی. بدعت یعنی ایک علاقے کے اندر، ہر علاقے کی بدعات مختلف ہوں گی. آپ دیکھیں گے ہر علاقے کی بدعت مختلف ہوگی. سنت ایک ہی رہے گی، سنت کا اختلاف نہیں ہوگا. آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں سنت ایک ہی ہے. لیکن جو بدعت ہے نا، کسی علاقے میں طریقہ اور ہے، کسی علاقے میں اور ہے، کسی علاقے میں اور ہے، اور ان کی آپ بدعات اٹھا لیں. ہر علاقے والوں کی اپنی اپنی بدعات ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو بدعت ہے، اگر سنت ہے، سنت کا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے.
ایک تسلسل ہوتا ہے سنت کا جو ہم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اور یہ جو بدعت ہے اس کا کوئی شجرہ نسب نہیں ہوتا, اس کا کوئی تسلسل نہیں ہوتا. کوئی بدعت کیا ہے, یہاں سے آپ دیکھتے ہیں وہ 1920 سے شروع ہو رہی ہے, 1953 سے شروع ہو رہی ہے, 604 سے شروع ہو رہی ہے, کب سے شروع ہو رہی ہے, یعنی آپ اس پہ دلیل پیش کر سکتے ہیں مختلف کتب سے کہ یہ کام تو فلاں زمانے میں شروع ہوا ہے, یہ تو فلاں زمانے میں شروع ہوا, فلاں زمانے میں شروع ہوا. اور سنت کے بارے میں آپ اس پہ پوری اپنی سند پیش کر سکتے ہیں, سند کا تسلسل پیش کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم کتب حدیث پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اب اس کے اندر ہم اپنی اس پر پوری سند پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ باب ما جاء فی امامت رسول اللہ, باب ما جاء فی سواک رسول اللہ, فی عطر رسول اللہ, فلاں فلاں, یعنی ہر احادیث آ رہی ہوتی ہیں اور اس کی پوری سند ہے ہم سے لے کر, یعنی آج مثلا میں عرض کروں اپنا, مجھ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی پوری سند تسلسل موجود ہے. مثلا میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں کہ ترمذی شریف لے لیں کہ میں سند پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے فلاں سنت جو ہے, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, میں نے ترمذی شریف پڑھی حضرت مولانا رشید اشرف سیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مولانا رشید اشرف سیفی صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھی حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پڑھی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھی شیخ الاسلام سید حسین احمد مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے, سید حسین احمد مدینی رحمۃ اللہ نے پڑھی شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے, شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے پڑھی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے پڑھی شاہ عبد الغنی سے, شاہ عبد الغنی نے پڑھی شاہ اسحاق سے, شاہ اسحاق نے پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے پڑھی اپنے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے, شاہ ولی اللہ نے پڑھی ابو طاہر الکردی سے, ابو طاہر الکردی نے پڑھی ابراہیم المدنی سے, ابراہیم المدنی نے پڑھی حسن المراغی سے, حسن المراغی نے پڑھی شہاب الدین السبکی سے, شہاب الدین السبکی نے پڑھی الشیخ نجم سے, الشیخ نجم نے پڑھی زین الدین زکریا سے, زین الدین زکریا نے پڑھی عبد الرحیم الشافی سے, عبد الرحیم الشافی نے پڑھی عمر المراغی سے, عمر المراغی نے پڑھی محمد عمر بن الطبرس البغدادی سے, عمر الطبرس البغدادی نے پڑھی قاضی زاہد سے, قاضی زاہد نے پڑھی عبد الجبار الجراحی سے, عبد الجبار الجراحی نے پڑھی ابو العباس محمد بن احمد سے, ابو العباس محمد بن احمد نے پڑھی امام ابو عیسیٰ الترمذی سے, امام عیسیٰ الترمذی نے پڑھی علی بن حجر سے, علی بن حجر نے پڑھی علی بن مصر سے, علی بن مصر نے پڑھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے, امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے پڑھا 7 صحابہ کرام حضرت انس بن مالک, حضرت جابر بن عبداللہ, واصلہ بن اسقا, عائشہ بنت اجرد رضوان اللہ علیہم اجمعین سے, اور ان تمام نے پڑھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں سند ہے یا نہیں؟ اب یہ بدعت پیش کریں, ہر بدعت پہ سند پیش کر دیں کہ یہ جو بدعت ہے یہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے, صحابہ سے شروع ہوئے, تابعین سے شروع ہوئے. تو اس لیے ہمارے بعض حضرات نے اس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ ظاہر بدعت کی مذمت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو سنت ہوتی ہے وہ حلالی ہوتی ہے اور بدعت حرامی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ جس کا نسب نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو سنت کیا ہے؟ سنت کا نسب ہوتا ہے, بدعت کا نسب نہیں ہوتا. تو یہ چند اصول آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں بدعت اور سنت کو پہچاننے کے. بدعت اور سنت پہچاننے کے اصول کیا ہیں؟ اب اس پر کچھ اہل بدعت کی شبہات ہیں اور ان کے جوابات ہیں, تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلی نشست میں رکھ لیں گے, چونکہ شبہات کے جوابات یہ بہت اہم ہیں اور ابھی وقت چونکہ ختم ہو گئے اور میرے خیال میں آپ بھی تھک چکے ہوں گے. تھک گئے؟ چلیں جی, یہ انشاءاللہ نا پرچیوں کے جواب مستقل آئیں گے. میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے, شروع میں نا کچھ فلسفہ پڑھنے لگے تو اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات ان کو سامنے آئے. ایک دن حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس آئے ایک ورقہ لے کر. اس ورقے کے نا کئی انہوں نے اعتراضات لکھے ہوئے تھے, وہ لے کر آئے. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے آپ ایسا کریں یہ ورقہ اپنے پاس رکھیں اور جو آپ کے اعتراض آپ نے میرے درس میں بیٹھیں. 3 دن فرمایا ہے, 5 دن فرمایا, میرے درس میں میری نشست میں بیٹھیں. جب 3 دن پورے ہو جائیں گے نا اس کے بعد جو آپ کے اشکالات ہیں نا وہ میں ان کے جوابات دوں گا. 3 دن پورے ہوئے. 3 دن پورے ہونے کے بعد حضرت تھانوی نے فرمایا کہ لے بے عبد الماجد دریابادی لے اپنا پرچہ. تو مولانا ماجد دریابادی صاحب فرمانے لگے حضرت وہ اکثر جو شبہات اور اشکالات تھے نا وہ سارے کے سارے آپ کے اسباق دروس تقریر سن کر ختم ہو گئے. تو بھائی ابھی آپ کو آئے ہوئے 6 دن 5 دن ہوئے ہیں, اب اس پہ بہت سے اسباق ہونے ہیں, بہت سے دروس ہونے ہیں, اس لیے یہ پرچیوں کے مستقل جواب ہوں گے, مستقل انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے. اب ظاہر اب دیکھیں ایک نشست کوئی گھنٹے کی ہے کوئی 1.5 گھنٹے کی ہے, اس میں ہم اگر یعنی کم از کم پرچیوں کے جواب دینے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جانا ہے تو اب آدھے پونے گھنٹے مسئلہ کیا پڑھائیں گے.
اور مسائل اتنے ہیں، یعنی آپ فائل دیکھیں کتنی تیزی سے چلا رہا ہوتا ہے، کتنی چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے بھئی، تاکہ جو ہے نا فائل کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا، آپ ظاہر 12 دن کے لیے آئے ہیں تو ظاہر یہی فائل متخصصین کے لیے بھی ہیں جو 1 سال کے لیے پڑھنے والے ہیں. تو آپ یہ رہیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اشکالات آپ کے سننے سے ختم ہو جائیں گے، جو رہ جائیں گے انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شروع میں تبلیغی جماعت پہ بہت اشکالات تھے، تو ایک دن مولانا الیاس دہلوی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے، عرض کیا حضرت مجھے تبلیغی جماعت پہ نا بہت زیادہ شبہات ہیں، اشکالات ہیں. فرمانے لگے آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ سروذہ لگا لیں. تو فرمانے لگے میں مناظر آدمی ہوں، مجھ سے سروذہ نہیں لگتا. فرمانے لگے نہیں آپ سروذہ نہیں لگاتے، ہم جوابات پھر کیسے دیں؟ بہرحال تیار ہو گئے، سروذہ لگا دیا. سروذہ لگانے کے بعد جو ہے پھر حضرت مولانا الیاس دہلوی صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا ہاں منظور احمد ہیں کوئی اشکالات؟ فرمانے لگے حضرت اکثر اشکالات تو ختم ہو گئے ہیں، البتہ کچھ رہ گئے ہیں، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تو ایسے ہی ہوگا جب 12 دن پورے ہوں گے نا، اکثر نشستوں کے اندر نا سوالات کے جوابات ہو جائیں گے، جو رہ جائیں گے نا اس کے انشاءاللہ جوابات آ جائیں گے. ہمارے یہاں ایک دفعہ آئے تھے ملتان سے، قاری حلیم ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں قاری طاہر حنیف صاحب. انہوں نے کچھ اپنا ایک بیٹا، داماد اور 2 شاگرد، وہ 4-5 بندے انہوں نے بھیجے تھے. ان کے یہاں کچھ مسجد میں غیر مقلد آئے اور فضائل اعمال پہ، فضائل صدقات پہ، بہشتی زیور، بدائع الثناء، ہدایہ وغیرہ پہ نا کافی اعتراضات. وہ تقریباً کوئی پرچہ لکھ کر لے تھے، مجھے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، یاد نہیں ہے تعداد، غالباً وہ 70 سے اوپر اعتراضات تھے. وہ انہوں نے ورقہ تقسیم کیا تھا اور وہ پھیلایا تھا. اب وہ سارے لے کر آئے، یہاں آئے اور آ کر استاد جی کو ملے. تو استاد جی اس دن کہیں سفر پہ جا رہے تھے، استاد جی نے فرمایا کہ آپ لائبریری میں چلے جائیں. تو وہاں جا کر نہ میرا فرمایا کہ آپ ان سے وہ مل لیں، وہ آپ کو اشکالات کے جوابات دے دیں گے. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں اس کو پرچی اپنے پاس رکھیں، تو پہلے جو ہے نا 2-3 گھنٹے کی نشست ہو جائے، اصولی گفتگو ہو جائے، اس کے بعد آپ کے جو شبہات ہیں ہم ان کے جوابات دے دیں گے. اب مجھے پتہ تھا کہ اکثر اعتراضات وہ فضائل اعمال پہ ہیں، فضائل صدقات پہ ہیں، اور فضائل اعمال پہ اکثر عبارات یا کرامات پہ ہیں، یا احادیث کے ذوف پہ ہیں، یا حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس پر ہے. اب اس پہ اصولی گفتگو کر دی. اگر کرامات پہ ہیں تو کرامت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، خود غیر مقلدین کی کتب سے بھی ہے، اجماع سے بھی ہے، مکمل تفصیل بتا دی. اس طرح سارا کرنے کے بعد نا اب میں نے کہا اس لڑکے کو، میں نے کہا اب لے آ پرچہ، آپ کے جو اشکالات ان کو حل کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگا استاد یہ اکثر اشکالات تو جواب ہو گئے ہیں، البتہ 4-5 رہ گئے، آپ ان کے جوابات دے دیں. تو ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ تسلی کے ساتھ جو ہے توجہ کے ساتھ آپ پورا سبق سنیں، اس کو ازبر کریں، اس کو یاد کریں، اس کو تکرار کریں. آپ کی تقریریں ہیں، خطابت ہے، اس کو اس کے اندر دہرائیں. انشاءاللہ جو آپ کے اشکالات شبہات رہ جائیں گے کسی نشست کے اندر تفصیل ان کے جوابات دے دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.